السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آج کا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی حساس ٹاپک ہے ریگارڈنگ ٹرانسجنڈرزم, دی LGBTQ, اور خاص طور پہ ہماری حکومت کا پاکستان میں اس کے اوپر کیا رول ہے, کون سے ایکٹس اور کون سے بلز پاس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈرزم اور LGBTQ ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو فروغ دیا جائے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری اسپیشل شو. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف MWA دیٹس مولوی ود این ایٹیٹیوڈ ود می راجہ ضیاء الحق. اور آج ماشاء اللہ ہمارا جو شو ہے اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑی اسپیشل پرسنالٹی موجود ہیں, ممبر آف سینٹ سینیٹر مشتاق احمد صاحب. سینیٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, جزاک اللہ خیر. الحمد للہ بالکل ٹھیک. بہت خوشی ہوئی جی آج آپ کو ماشاء اللہ ہم نے شو پہ انوائٹ کیا اور آپ نے ہماری دعوت قبول کی. اور آج آپ کو بلانے کا سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو LGBTQ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور جو ٹرانسجنڈرزم کے نام پر بہت کچھ ہمارے قانون کے ذریعے ہمارے معاشرے میں داخل کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, اس کے سامنے آپ ماشاءاللہ ایک بہت زبردست آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, تاکہ ہماری عوام کو ہم ذرا اویئرنیس تو ریز کریں کہ یہ اصل میں قانون سازی ہوتی کیسے ہے اور یہ بیک اینڈس پہ کیا چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم تو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں آج آپ سے بات کرنے کے لیے. میرے ساتھ ایز آلویز میرے اسپیشل ولاگر دوست اور عزیز اور بھائی علی ای ولاگز مشہور زمانہ موجود ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. آج آپ پاکستان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں الحمدللہ. لگتا ہے آپ نے اسپیشلی آج اپنی الماری میں سے نا ذرا سیٹنگ کر کے میں سوچ کے پہنتا ہوں بڑا پلانڈ اسٹریٹجی کے ساتھ. اور میرے ساتھ ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ ایز آلویز عمر طارر بھائی, اپنی جرمن ٹیکنالوجی سے لیس ڈیل کا کمپیوٹر اٹھائے جو کہ جرمن کہیں سے بھی نہیں ہے لیکن میڈ ان چائنا ہی ہوگا. لیکن عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بلانے کا مقصد یہ کہ آپ بھی ماشاء اللہ اس ٹاپک پہ بڑے عرصے سے آپ ایک ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور آپ ماشاء اللہ کافی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑے پیشنیٹلی اس چیز کو لے کے چلیں. انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اور میرے ساتھ ہمارے آن لائن ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ احمد خان بھائی ہیں. ہم الحمدللہ UK سے ماشاء اللہ یہ اپنی کوالیفیکیشنز کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہی از ون آف دوز پیپل جو کہ ہیومن رائٹس اور لا کی ان کے اندر ایکسپرٹیز ہے, اسپیشلائزیشن ہے. تو احمد بھائی ویلکم ٹو دا شو. اٹس گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی, اٹس گڈ ٹو بی ہیئر. چلیں انشاءاللہ آپ سے بھی ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس کانورسیشن کا حصہ بناتے رہیں گے. سینیٹر صاحب میں اسٹارٹ کروں گا آپ سے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کے اندر ایک ایکٹ جو ہے وہ 2018 میں ہمارے سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا, اس کی ڈیفینیشنز میں ہی پرابلم آئے. پھر یہ تھا کہ ایک بندہ جو اگر اپنے آپ کو کوئی پرسیو کر رہا ہے اس میں کچھ پرابلمز آئے. میں چاہوں گا آپ پہلے اس کو ایکسپلین کر دیں, پھر ہم اس پہ آئیں گے کہ آپ کی اس میں جو ترامیم تھی وہ کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راج صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آج آپ کے ادارے میں آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں آپ کی ٹیم کا بھی بہت مشکور ہوں اور میں آپ لوگوں کو شاباش دوں گا کہ ایک انتہائی اہم ایشو جو کہ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والا ہے اور منڈے کو اس کے اوپر اس کی پہلی سماعت ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس سینٹ کی جو ہے اس میں. ایسے موقع پہ آپ لوگوں نے اس نشست کا انعقاد کیا ہے تو میں اعزاز بھی سمجھتا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں کہ جو ٹرانسجنڈر کا لفظ ہے یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اصل جو لفظ اس کے لیے ہے وہ ہے انٹرسیکس. ٹھیک. اور انٹرسیکس جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعضاء کے اندر ابہام پایا جاتا ہے. صحیح. ایک کنفیوژن ہوتی ہے, ایمبیگوٹی ہوتی ہے, اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہماری توجہ کے, سوسائٹی کے توجہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. بے شک. میں اس کو اس وقت پاکستان کا سب سے نیگلیکٹڈ, نظر انداز اور پسا ہوا مظلوم طبقہ سمجھتا ہوں. صحیح. وہ ذی-روح ہے, وہ انسان ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہیں, وہ ہماری محبت کی, ہماری توجہ کی, ہماری احترام کی اس کو ضرورت ہے. اور خواہ وہ فیملی کی طرف سے, والدین کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے, یا سوسائٹی کی یا ریاست کی طرف سے, سب کو ان کو توجہ دینی چاہیے. جو کہ انٹرسیکس ہیں, جو کہ حقیقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بایولوجیکل ساخت میں ابہام ہے اور اس کی وجہ سے
وہ مردوں یا خواتین اس میں فعال نہیں کرتی. تو ایک چیز تو یہ. دوسرا جو ٹرانسجنڈر کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر کا لفظ ہے یہ درست نہیں ہے. انٹرسیکس لفظ اس کے لیے درست ہے. یہ ٹرمینالوجیز بھی اپنے ساتھ ایک پس منظر رکھتی ہے جی, اور ایک خاص تصور رکھتی ہے, ایک سیٹ جو ہوتا ہے وہ پورا رکھتی ہے. اور میں یہ جو ٹرانسجنڈر پروٹیکشن آف ٹرانسجنڈر رائٹ پاکستان کا قانون ہے جو 2018 میں بنا ہے, اور جو اس کے جو موور تھے وہ 4 خواتین تھیں. سینیٹر روبینہ خالد فرام پاکستان پیپلز پارٹی, سینیٹر روبینہ عرفان فرام PTI, سینیٹر کلثوم پروین فرام مسلم لیگ نون, اینڈ سینیٹر سمینہ عابد, سینیٹر سمینہ فرام مسلم لیگ کا. تو یہ جو ہیں یہ میں اس کو ایک کلچرل انویژن سمجھتا ہوں. یہ ایک تہذیبی اور ثقافتی جارحیت ہے جس کے ذریعے سے آپ کے خاندانی نظام کو, آپ کے اچھے روایات کو, روایت ہر طرح کی ہو سکتی ہے لیکن میں اچھے روایات کو کہتا ہوں, اور آپ کے جو فیملی سسٹم ہے, اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کو بہت اہمیت دیتا ہے اور بنی نوع انسان کی بقا کے لیے اسے بنیادی یونٹ سمجھتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ایک جارحیت ہے. آپ اگر اجازت دیں گے تو میں تھوڑا سا پھر اس کو ایکسپلین کروں گا کہ آگے کہ یہ کیسے ایک تہذیبی جارحیت ہے اور اس سے کیا کیا خطرات ہمارے خاندانی نظام کو, ہماری سوسائٹی کو وہ درپیش ہیں, اور ہم اس کو کیسے اس کے سدباب کر سکتے ہیں, اور میرے ترامیم اس حوالے سے کیا کر سکتی ہیں, اور اس میں پھر مختلف لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ویسے میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ انٹرسیکس کو ڈیفائن کر دیں. جی جی, ویسے بھی ایز فار ایز وی نو کہ انٹرسیکس جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. صحیح, دا میس اماؤنٹ آف پیپل دیٹ وی سی جو کہ دونوں سیکس اپیرنٹلی رکھتے ہیں, دے آر ناٹ کیٹیگرائزڈ ایز انٹرسیکس, بلکہ یہ تو ٹرانسجینڈرز ہیں. 0.017. تو یہ ایک بایولوجیکل اب نارمیلٹی ہے جو کہ بہت کم معاشرے میں پائی جاتی ہے. سو اٹس این امبریلا جس کے انڈر یہ جو ٹرانسجینڈر پیپل ہیں دے آر کمنگ اپ ود دیئر اون ایجنڈا, رائٹ. اینڈ اس کے ساتھ ٹرانسجینڈر کے ساتھ LGBTQ اس کا ٹرانسجینڈر کا سارا لے کے اپنے ایجنڈاز کو آگے پش کر. جو LGBTQ کا T ہے وہ ٹرانسجینڈر کی ہے, جو ورڈ T ہے اس میں یہ ٹرانسجینڈر کے لیے. اصل میں جو سینیٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو یہاں پہ ڈیفینیشنس کا پرابلم ہے نا, کہ آپ نے یہ کہا نا کہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ جو ہے اس میں کچھ پرابلم ہے, اصل چیز تو انٹرسیکس تھی. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یعنی تھرو آؤٹ ہسٹری ہم لوگ بایولوجیکل میل اور فیمیل کے ساتھ ہی ڈیل کرتے آئے ہیں, اور یہی ہمارا مین رہا ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت ریئر ہے, جس کی بھی بات کی نا کہ 0.017% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بایولوجیکل کوئی ایب نارمیلٹی ہوتی ہے. جیسا کہ اگر ایک انسان ہے وہ یعنی بجائے 5 انگلیوں کے 6 انگلیاں اس کی ہو جائیں تو یہ ہوتا تو ہے, although ہر انسان کی انگلیاں تو 5 ہی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ چھٹی ایک آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایب نارمیلٹی ہے. ہم اس کو نارمل میں نہیں کہتے, یا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے ایک نئی کیٹیگری بنائی جائے انسانوں کی جن کو کہا جائے کہ 6 انگلیوں والے سارے انسان سائڈ پہ ہو جائے, اب آپ کے مختلف حقوق ہیں ان پہ بات کریں گے. تو یہ جو بایولوجیکل ایب نارمیلٹیز ہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر میں کہ کوئی بندہ بھی, یعنی باہر کے اندر اگر ڈیفینیشنز آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے, یا جس کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کہا جاتا ہے, کہ اگر میں ایک مرد ہوں, بایولوجیکل میل ہوں, لیکن مجھے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو عورت کہتا ہوں, تو ہر بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس ڈیفینیشن کے اوپر آ جائے اور اس کو یہ بات ماننی چاہیے. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مطلب ہر بندے کا اپنا ایک بلیف ہے, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹروتھ ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ حق بات ہے, یہ سچ بات ہے, اور اس کو انڈینائبل بات ہے. ایک ٹروتھ ہے جس کو میں ٹروتھ ود کیپٹل T کہہ رہا ہوں. اور پھر ایک اب انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو نو واٹ از یور ٹروتھ, what is your truth, and we should uphold your truth. So اب آپ کا ٹروتھ اور ہے اور میرا ٹروتھ اور ہے. مطلب مجھے آپ مثال کے طور پہ مرد نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ کا ٹروتھ یہ ہے کہ آپ عورت ہیں, تو میں پھر آپ کے ٹروتھ کے مطابق اپنے ٹروتھ کو چینج کروں اور آپ کو ایکسیپٹ کروں. یہ جو نظریہ یہ تھوڑا خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جتنے بھی مذاہب ہیں
ان تمام مذاہب کے اندر بھی ان کے اپنے ٹروتس ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ٹروتھ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ ہمارا ٹروتھ ہے. اچھا اسی طرح سے آلدو میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارا ٹروتھ ود اے کیپٹل ٹی ہے, لیکن اب ایک ہندو کا ٹروتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کہتا ہے جی میں ہنومان کو بھی مانتا ہوں, میں راما کرشنا کو بھی مانتا ہوں. پھر ایک کرسچن جو ہے اس کا ٹروتھ کچھ اور ہے, وہ کہتا ہے جی وہ فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ والا معاملہ ہے. پھر کوئی اور ہوگا, کوئی ایتھیسٹ ہوگا, کوئی سیٹنسٹ ہوگا, وہ کہتا ہے میرا ٹروتھ یہ ہے. اب یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی بھی اپنی بلیفس ہیں, لیکن ان میں یہ کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ آپ میرے ٹروتھ کو ویلیڈیٹ کریں اور اس کو اپنا ٹروتھ بنائیں, یہ کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن سوائے ٹرانسجینڈر موومنٹ کے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جیسے بھی پرسیو کروں, آپ کا کام ہے کہ آپ میری چیز کو ویلیڈیٹ کریں, آپ میرے جینڈر کو افرم کریں, آپ میرے مطابق چلیں, آپ میرے مطابق چلیں. یہ پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوتا اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے کلچرل انویژن کہا ہے, یہ جارحیت ہے. دس واز انکلوڈیڈ ایز اے ڈیزیز ان CDC جو آپ کا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے. بالکل, مجھے ایئر یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ کب تک, لیکن اچانک سے دے جسٹ ریمووڈ اٹ فرام دا لسٹ. لیٹ 70s تک اور پھر 80s میں یہ بات سامنے آئی تھی. احمد بھائی کو ذرا ان کی طرف جاتے ہیں. احمد بھائی آپ کے اس کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں؟ ہاں جی ضیاء بھائی, میں چاہ رہا تھا کہ میں اس ڈیفینیشن کے بارے میں نا تھوڑی سی اور وضاحت کروں, کیونکہ آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارا اس ساری ڈسکشن کے اندر, کہ ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں اور انٹرسیکس کسے کہتے ہیں. اب فار ایگزامپل جو ایکٹ ہمارے زیر بحث ہے, ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے 2018 کا, اس کے سیکشن 3 پارٹ N کے اندر نا انہوں نے ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر انٹرسیکس بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, سو انہوں نے ٹرانسجینڈر کو ایز این امبریلا ٹرم یوز کیا ہے, اس کے اندر انٹرسیکس بھی شامل کر دیا ہے, اور وہ بھی بندہ شامل کر دیا ہے جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کسی بھی جینڈر کے اندر, کسی بھی پیرامیٹر کے اوپر, ضروری نہیں ہے سیکس کی بیسس کے اوپر ہو. تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ جو یونائٹڈ نیشنز آفس آف دا ہائی کمشنر آن ہیومن رائٹس ہے, ان کی ویب سائٹ کے اندر ان دونوں چیزوں کو سپریٹ کیا گیا. یعنی ٹرانسجینڈر کو وہ سپریٹلی بات کرتے ہیں اس کی, اور انٹرسیکس کی وہ سپریٹلی بات کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل وہ انٹرسیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور میں ان کی ویب سائٹ سے کوٹ کرتا ہوں, انشاءاللہ ہم اس کا وہ اسکرین شاٹ بھی لے آئیں گے ویڈیو کے اوپر. Intersex people are born with sex characteristics including genitals, gonads and chromosome patterns that do not fit typical binary notions of male and female bodies. یعنی they are born like that, وہ naturally they are born like that. اور جیسے کہ علی بھائی نے بھی کہا تھا کہ ان کی پرسنٹیج جو ہے کم ہوتی ہے. According to the UN, experts estimate that up to 1.7% of the population are born with intersex traits. یہ پوری دنیا کے اندر 1.7% ہیں, یہ ہیں انٹرسیکس. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہیں پہ آگے ویب سائٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ جیسے سینیٹر صاحب نے بھی شیئر کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سوسائٹیز کے اندر آل اوور دا ورلڈ, اور اس کے اندر فار ایگزامپل ہیومن رائٹس ابیوسز اگینسٹ انٹرسیکس پیپل انکلوڈ بٹ آر ناٹ لمیٹڈ ٹو انفینٹیسائڈ, کہ ان کو بچپن میں ہی مار دیا جاتا ہے, فورسڈ اور کوئرسو میڈیکل انٹرونشنز, ان کو فورس کیا جاتا ہے کسی نہ کسی کیسٹریشن یا اس طرح کی چیزوں کی طرف, ڈسکریمنیشن ان ایجوکیشن, اسپورٹ, امپلائمنٹ اینڈ ادر سروسز, لیک آف ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ ریمیڈیز. یہ انہوں نے لسٹ کیے ہیں ہیومن رائٹس ابیوسز جو انٹر سیکس لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اینڈ ہم سب یہاں پہ آئی تھنک اگری کریں گے کہ ان کی رائٹس کے لیے ہمیں لڑنا بھی چاہیے, سپورٹ بھی کرنا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. تو یہ تو اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز آفس آف دی ہائی کمشنر آن ہیومن رائٹس, وہ انٹرسیکس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اب سملرلی ٹرانسجینڈر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں بہت فرق ٹرمز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری آڈینس جو ہے اس شو کے اندر صرف ان دو کو سمجھ لے کہ ان دونوں میں سپریشن کیا ہے اور کیسے ایک ٹرم کے اندر دوسری شامل کی جاتی ہے, وہ اگر اس نیوانس کو اگر سمجھ جائیں, اس ڈفرینس کو سمجھ جائیں, تو آگے ساری بحث جو ہے ہماری بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, تو ٹرانسجینڈر کے بارے میں یہ کہتے ہیں, اور میں پھر کوٹ کرتا ہوں ویب سائٹ سے ہی, جینڈر آئیڈینٹی ریفرز ٹو اے پرسنز ایکسپیرینس آف دیئر اون جینڈر. یعنی یہ سبجیکٹیو چیز ہے. پہلی والی چیز جو تھی آبجیکٹیو تھی. آبجیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ پیدا کیسے ہوا ہے انسان, یہ کسی کی اپنی چوائس نہیں ہوتی, وہ ایک آبجیکٹیو کرائیٹیریا ہوتا ہے جو نیچر یا سائنس اس کو متعین کرتی ہے. یہاں پہ ایک سبجیکٹیو ہاؤ اے پرسن فیلز, تو انہوں نے کیا کہا, جینڈر آئیڈینٹی ریفرز ٹو اے پرسنز ایکسپریشن اور ایکسپیرینس آف دیئر اون جینڈر. Transgender people have a gender identity that is different from the sex that they were assigned at birth. ٹھیک ہے, a transgender or trans person may identify as a man, وہ آدمی بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, woman, trans man, trans woman, as a non-binary person, جو کہ یعنی نہ مین ہے نہ وومن ہے,
اینڈ ود ادر ٹرمز سچ ایز, اور پھر ٹرمز کی بوچھاڑ ہے ادھر یہاں پہ, ہجڑا, تھرڈ جینڈر, ٹو اسپرٹ, ٹرانسویسٹائٹ, اور وہ آپ انشاءاللہ اس کو اگر شیئر کریں گے اس کوڈ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں وہاں سے. تو جینڈر آگے بولتے ہیں وہ, جینڈر آئیڈینٹی از ڈفرنٹ فرام سیکشول اورینٹیشن. ٹرانس پیپل may have any sexual orientation including heterosexualism, homosexual, bisexual and asexual. تو یہ دونوں بہت فرق چیزیں ہیں. اب ہمارا جو ہونا چاہیے نا سوال یہاں پہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ آیا جو یہ ایکٹ ہے جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا ٹائٹل ہے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018, ایسا لگتا ہے کہ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم صرف انٹرسیکس کی بات کر رہے ہیں اور ان کے رائٹس لڑنے کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ ایکٹ لے کے آئے ہیں, جو کہ میجورٹی انشاءاللہ ہماری پاپولیشن جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی. لیکن جب آپ سیکشن 3 سب سیکشن این پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے اندر انہوں نے انٹرسیکس کو شامل کیا ہوا ہے, ساتھ ان کو بھی کیا ہوا ہے شامل جو ٹرانسجینڈر ہیں. یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسے کیا گیا ہے کہ دو ٹرمز کو جو ہے نا مکس کیا گیا تاکہ شاید عوام کو پتہ نہ لگے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ انٹرسیکس کے رائٹس کے لیے تو ہر کوئی کھڑا ہوگا انشاءاللہ, لیکن یہاں پہ جس طرح انہوں نے ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کیا ہے یہ بہت پرابلمٹک, اور انشاءاللہ اسی کے اوپر آگے بات کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اس میں صرف میں ایڈ کر دوں کہ یہ انہوں نے تو ہیومن رائٹس کی اس سے کیا ہے, یہ انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس ہے جنیوا, انہوں نے بھی پاکستان کے بیسکلی اس ایکٹ کی بڑی تعریف کی ہے, لیکن ایون اس پوائنٹ کو تو انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انڈر سیکشن 2 سب سیکشن این جو اس ایکٹ میں تینوں کو ایک ڈیفینیشن میں مرج کر دیا نا ٹرانسجینڈر کی, وہ غلط ہے. انہوں نے بھی باقاعدہ اس کا پورا ایکسپلین کیا اور ریکمنڈیشن دی ہے کہ آپ انٹرسیکس کو علیحدہ کریں اور ٹرانسجینڈر کو علیحدہ کریں. یہ بھی میں ایڈ کر دوں. انٹرنیشنل کمیشن فار جسٹس بڑا امپورٹنٹ پہلو انہوں نے ریز کیا یہاں پہ کہ بیسکلی دو ڈیفینیشنس کو آپس میں کنفلیٹ کرنا, آپس میں مرج کرنا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ جہاں پہ بھی یعنی سوشل جسٹس کے لیے لوگ نکلتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اوپریس ہو رہا ہے طبقہ تو اس کے لیے لوگ نکلتے ہیں. ان کا اصل میں ایجنڈا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بڑے چالاکی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ انٹرسیکس کو آگے ڈالتے ہیں ہمارے تاکہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جی وہ تو پیدا ہی ایسے ہی ہوا تھا, ہی واز بورن لائک دس, اس کے ساتھ ایک بایولوجیکل ایبنارمیلٹی تھی, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے سے ایک اور چیز انسرٹ کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ میرے پاس یہ تینوں ڈاکومنٹس موجود ہیں. ایک یہ وہ جو بل ہے جو 2018 میں جو انہوں نے پاس کروایا تھا, ایک پھر اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آیا تھا جو آپ کی ترامیم تھیں 2021 کی وہ ڈاکومنٹ, اور اب جو یہ ڈاکومنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ تینوں ڈاکومنٹس ہیں. یہ جو پہلا ڈاکومنٹ تھا اس کے اندر انہوں نے بڑے چالاکی کے ساتھ یہ مینشن کیا تھا کہ جو ٹرانسجینڈر پرسنز ہیں, پہلے تو انہوں نے مینشن کیا کہ جی وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرسیکس ہیں اے کیٹیگری میں, پھر بی میں ڈال دیا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تھرو کیسٹریشن اور سم تھنگ اور سم ایکسیڈنٹل تھے, میلس تھے لیکن یونیک ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسری کیٹیگری میں کہا اینی بڈی ہو آئیڈینٹیفائز ایز, یعنی اینی پرسن جو ہے جو کہ ایک عام مرد یا عورت ہے وہ اگر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے تو اس کی بھی بات مان لینی چاہیے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اب انہوں نے وہ دو جو چیزیں تھیں ان کو سامنے کر دیا ہے. ہماری عوام جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی وہ اکثر اس چیز کو پھر بائی کر کے پھر اس کے اوپر. اس میں جب آگے جانے سے پہلے میں ایک چیز اور آئیڈینٹیفائی کر دوں جس سے نا جو سننے والے ہیں نا ان کو شاید کلیئر ہو جائے گی کہ ہمارا پرابلم ایکچوئل کدھر ہے. ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ ڈیفینیشن میں ان کو مکس کر دیا ہے, لیکن آپ ان کی ڈیفینیشن بھی ذرا ایک دفعہ سن لیں کہ ٹرانسجینڈر مین, یہ ہمارے ایکٹ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹرانسجینڈر مین, ٹرانسجینڈر وومین, خواجہ سرا اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اینڈ اور gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex that they were assigned at the time of their birth. اس میں جو انہوں نے دو چیزیں یوز کی ہیں نا وہ پرابلمٹک ہے, اور وہ عوام کو ایک دفعہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ سمجھ سکیں اس میں پرابلم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے whose gender identity and or gender expression is different from what was assigned at them. اب انہوں نے سیکشن 2 ڈیفینیشنز میں ہی سب سیکشن ای اور ایف میں ان دونوں کو ڈیفائن کیا ہے. جینڈر آئیڈینٹی جو کہ کاز آف دا پرابلم ہے, انہوں نے جینڈر آئیڈینٹی کو یوں ڈیفائن کیا ہے, جینڈر آئیڈینٹی مینس اے پرسنز انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل, فیمیل, اے بلینڈ آف بوتھ اور نائدر, دیٹ کین کورسپونڈ or not to the sex assigned at birth. This definition of gender identity, اس کو جب وہ اندر لا کے ٹرانسجینڈر کو any person who can with self perceived identity کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں نا, تو یہاں سے ہمارا پرابلم اسٹارٹ ہوتا ہے. جینڈر آئیڈینٹی از بیسڈ آن یور فیلنگ, بیسڈ آن یور فیلنگ. یس, دیکھیں ہمارا جو پارلیمنٹ ہے یا جو ہماری پارلیمنٹیرینس ہے, لیجسلیشن ہوتی ہے, جس طرح راج صاحب آپ نے بات کی کہ ایک حقیقی مسئلہ ہوتا ہے, اس مسئلے کے حل کی آڑ میں
صحیح. ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو خود ہماری اقدار اور روایات کی جڑیں اکھاڑ دیتی ہیں. نام بہت اچھا رکھ لیتے ہیں صحیح. اور بظاہر ایسا لگتا ہے جس طرح کی بات آئی ہے کہ یہ تو بڑے ہمدردی رکھنے والے ہیں, بڑے درد دل رکھنے والے ہیں, استحصال کو, ظلم کو, تفریق کو ختم کرنا چاہتے ہیں, گرے ہوئے, پسے ہوئے, پیچھے رہ جانے والوں کو اٹھانا چاہتے ہیں, نام ایسے رکھتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو تعفن ہوتا ہے اور بدبو جو ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. اس میں آپ جتنے بھی, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے وہ کمپرومائز ہے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ ریسرچ نہیں کرتے, پھر اسلام سے ناواقف ہیں, اور ان کے پاس باہر سے جو آتا ہے انٹرنیشنل این جی اوز کی طرف سے یا باہر کے ممالک کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ بغیر پڑھے بغیر ریسرچ کرے اس کو پاس کر لیتے ہیں. تو انہوں نے لیجسلیٹو اتھارٹی جو پارلیمنٹ کیا اس کو کمپرومائز کیا ہے اور ایک ربر سٹیمپ اور ایک انگوٹھا چھاپ کی حیثیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دی ہے. مثلا اگر آپ اس قانون کو دیکھ لیں, کس کو اس سے اختلاف ہے کہ جو انٹر سکس ہے ان کو حقوق ملنے چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا اپنا ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن انٹر سکس کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن بنا رہا ہے تاکہ یہ بھیک نہ مانگے. صحیح. یہ چوک اور چوراہوں میں جو لوگ ان کی تذلیل کرتے ہیں, تذہیب کرتے ہیں, اس سے یہ نکل آئیں. صحیح. ان کو ہم ہنر سکھائیں, ان کو ہم سکل دیں, ان کو ہم معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, ان کی مین اسٹریمنگ کریں, اور سوسائٹی میں, خاندان میں ان کے لیے ایک عزت اور تکریم پیدا کریں. تو وہ تو میں خود اس کے لیے لڑ رہا ہوں, میں خود اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اس کے اوپر ایک کراس دا بورڈ کنسنسس ہے. جس چیز کے اوپر اختلاف ہے وہ یہ قانون ہے. اس قانون میں کیا ہے؟ 3 چیزیں. مثلا انہوں نے 2-3 چیزیں ایسی غلط کی ہے جس سے یہ مسئلہ پیدا. نمبر 1 ڈیفینیشن, جس طرح بات آئی, پہلی ڈیفینیشن ٹھیک ہے کہ اس کی حیاتیاتی ساخت کے اندر ابہام ہے. دوسری ڈیفینیشن میں پورا مرد مکمل مرد جو کسی ایکسیڈنٹ یا کسی کیمیکلز یا کسی دوائی کی وجہ سے وہ جنسی صلاحیت کھو دیتا ہے, اس کو انہوں نے ٹرانسجینڈر کرا دیا. حالانکہ وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی جنسی صلاحیت نہیں ہے, لیکن وہ پیدا ہوا تھا, بڑا تھا ایک پورے مرد کی حیثیت سے. بعد میں کسی ایکسیڈنٹ, کسی حادثے یا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی اور وجہ سے وہ جنسی صلاحیت کو, بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو ضائع کر گیا. پورا مرد. تیسری ڈیفینیشن میں پورا مرد پوری عورت, وہ اس کی بایولوجیکل ساخت واضح ہے بالکل, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن ان کی عادت اور اتوار اور لباس اور وضاقتہ اور اٹھنا بیٹھنا اور سوچ اور فکر جو کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے, اس کی وجہ سے آپ اس کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ ان کی حیاتیاتی ساخت کوئی اور ہو, یعنی وہ مرد ہو وہ عورت رجسٹر کریں, اور وہ عورت ہو وہ مرد رجسٹر کریں. تو یہ تو بہت تباہ کن ہے. تو یہ 2 ڈیفینیشن جو آخری ہے یہ غلط ہے. پھر تیسری جو انہوں نے غلط کام یہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے. حالانکہ یہ پہلا ٹرانسجینڈر آپ اسے انٹر سیکس ہیں, باقی 2 تو, دوسرا تو پورا مرد ہے اور تیسرا تو پوری عورت اور پوری مرد ہے. اچھا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ سیلف پر سے اپنی مرضی کی صنفی شناخت, سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, اپنی مرضی کی صنفی. نادرا کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میں یہ ہوں, یعنی وہ بایولوجیکل ساخت میں مرد ہو کے میں عورت ہوں, وہ عورت کی شناختی کارڈ لا کے دے. یا پہلے سے مرد لکھا ہوا وہ کہتے نہیں میں عورت ہوں, وہ اس کو بدل دے گا. یا عورت ہے تو مرد کر دے گا. جینڈر آئیڈینٹی پرسنل ایشو ہے. اگر ایک ٹرانسجینڈر فیل کرتا ہے اس کی آئیڈینٹی فیمنن ہے, اٹس ہز چوائس اور ہر چوائس. یہ کہنا جی میڈیکل بورڈ پہلے ایگزامن کرے گا, اس کو سارا یہ ادھر ابیوز ہوگا, یہ ادھر پیسے چلیں گے, ادھر وکٹمائزیشن ہوگی. ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا, دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. تو خود میں نے پوچھا کہ کتنے لوگوں نے اپنی اس بنیاد پہ اس قانون کے آنے کے بعد اپنی جو جینڈر ہے وہ تبدیل کیا ہے. تو 3 سالوں میں 30,000 لوگوں نے اپنی جینڈر تبدیل کیا ہے. اچھا, یہ آپ نے پوچھا ہوا, یہ میں نے پوچھا, کسی کو اس میں شک نہ ہو. ہاں, یہ میں نے پوچھا اور یہ تحریری جواب دیا سینٹ کے اندر منسٹری آف انٹیریئر نے کہ اس قانون کے آنے کے بعد 30,000 جس میں سے اتنے مرد عورتیں بن گئی اور اتنے عورتیں مرد بن گئی,
تو یہ باقاعدہ یعنی بایولوجیکل ساخت ان کی نہیں چینج ہوئی, وہ شناختی دستاویزات میں, شناختی کارڈ میں, پاسپورٹ میں, ڈرائیونگ لائسنس میں, اس کے اندر چینج کر دیا. تو یہ جو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, یہ پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس بنیاد پہ نادرا کو وہ جائے گا تو نادرا پابند ہوگا کہ اس کے مرضی کے مطابق اس کو جاری کرے. اس کے ساتھ ان کے وراثت کے اندر حصہ بھی اس بنیاد پر ملے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اگر عورت اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں تو وہ عورت کے لیے مختص مقامات جیسے پولنگ اسٹیشن ہیں, جیسے واش رومز ہیں, اس کے اندر اس کو جانے کی اجازت ہوگی. تو میں نے اس کے اوپر یہ کیا کہ بھائی یہ تو آپ لوگ ہمارے پورے خاندانی نظام کے لیے ٹائم بم رکھا ہوا ہے, یہ تو خاندانی نظام کو ہمارا کولیپس کر لے گا. یہ 2 ڈیفینیشن جو آخری ہیں اس کو میں نے اومیٹ کی ہیں. پہلی کو میں نے رہنے دی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, یہ دوسرے کو باقی 2 نمبر 2 اور نمبر 3 کو میں نے اس کو اومیٹ کیا ہے. تیسرا میں نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو چینج کیا ہے. میں نے کہا نہیں, میڈیکل بورڈ, اور میڈیکل بورڈ میں گائنوکالوجسٹ ہوگا, سائیکالوجسٹ ہوگا, سرجن ہوگا, پروفیسر ہوگا, میڈیکل آفیسر ہوگا, اور وہ جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ فیمیل ہو یا میل ہیں. اس کی بنیاد پہ نادرا جو ہیں وہ شناختی دستاویزات جو ہیں جاری کرے گا. اور تیسرا میں نے یہ کیا کہ جینڈر ڈسپوریا کی بنیاد پر جو سرجری ہے, سیکس ری اسائنمنٹ سرجری ہے, اس کو میں نے منع کر کی پروویژن کو ختم کر, اس کو پروہیبٹ کر لیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, یہ اسلام کے اندر منع ہے. تو یہ میں نے اس کو وہ کیا ہے. اچھا, اس کے حضرہ یعنی یہ جو 2 ڈیفینیشنس ہیں اور یہ جو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, اس سے یہ ہوگا کہ بایولوجیکل ساخت میں ایک بندہ جو ہے وہ مرد ہوگا, لیکن وہ شناختی دستاویزات میں اپنے آپ کو عورت لکھے گا. تو اس سے مرد اور مرد کی شادی ہو جائے گی, عورت اور عورت کی شادی, ایک تو اس کے اوپر جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس کے اوپر زد پڑتا ہے. نمبر 2 قانونی وراثت, اگر ایک عورت ہے اور وہ مرد بن جائے تو اس کے حصے 2 ہو جائیں گے. اسلام کے قانونی وراثت کے اوپر اس کا زد پڑتا ہے. تیسرا, جو مسلم وومن کی جو ڈگنیٹی ہے اور جو اس کا وقار ہے کہ جب وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جائے گا, واش رومس کے اندر جائے گا, وہ ہوگا مرد, تو یہ اس کے منافی ہے. تو اس وجہ سے میں نے ان میں یہ ترامیم لایا ہوں کہ یہ اس کو اس انداز سے تبدیل ہونا چاہیے. جہاں تک یہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اعتراضات کا تعلق ہے, آپ کو میں صرف ایک بات اس کے بارے میں بتاتا ہوں, پھر آپ کوئی اجازت ہو آپ باقی ڈسکشن کریں. اس پورے اعتراضات میں ایک جگہ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے. اچھا, اس پورے اعتراضات میں ایک جگہ بھی قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے. لیکن اگر دیا گیا ہے تو نہیں دیا گیا ہے, اور اگر دیا ہے تو وہ اس کا دیا ہے جو صرف جو حوالہ دیا گیا ہے, نہ یہ دیا گیا ہے کہ بھئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے سینیٹر مشتاق کے ترامیم متصادم ہیں, نہ یہ حوالہ دیا ہے کہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان سے متصادم ہیں, حالانکہ وہ بھی بعض وہاں بھی جو ریفرنسز دیے گئے وہ غلط دیے گئے ہیں. لیکن میں تو پابند ہوں اپنے کانسٹیٹیوشن کا, اور میں تو پابند ہوں قرآن و سنت کا. پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1, آرٹیکل 2, آرٹیکل 2A, آرٹیکل 31, آرٹیکل 35, آرٹیکل 37, آرٹیکل 38, آرٹیکل 42, آرٹیکل 2 to 7, آرٹیکل 2 to 8, یہ تمام آرٹیکلز کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو میں تو کانسٹیٹیوشن کا, اور کانسٹیٹیوشن نے سپریم لا قرآن سنت کو قرار, تو میں تو اس کا آپ اس کا حوالہ ہی نہیں دے رہے. گویا میرے یہ ترامیم مکمل طور پر کانسٹیٹیوشن کے اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں. چونکہ آپ کو کچھ ملا نہیں اس لیے آپ اس کا حوالہ نہیں دے سکتے, اور آپ انٹرنیشنل لا کا حوالہ لے کے آتے ہیں میرے پاس. سینیٹر صاحب, سوال یہ کہ یہ جو ابھی آپ کا میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے اس کے اوپر اب جو اعتراض کیا ہے آپ کی ترامیم کے اوپر, اس میں مطلب یہ چیز اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف کیوں نہیں جاتی, وہاں سے کیوں کوئی سپورٹ نہیں ملتی کہ وہ لوگ اس پہ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی نے CII نے کھل کر میری ترامیم کی حمایت کی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا باقاعدہ تحریری طور پر منسٹری آف ہیومن رائٹس کو موصول ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان ترامیم کی ہم حمایت کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر مزید بھی بہت سے اعتراضات اس کے اوپر لگا دیے ہیں اپنی جو ان کا جو ریسرچ کونسل ہے ان کی طرف سے. تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہیں وہ انہوں نے میری ترامیم کی حمایت کی ہے, اور انہوں نے خود بھی اس لا کو خلاف اسلام قرار دیا. اچھا, یہ بھی بات کرتے کرتے مجھے وہ ان کی طرف سے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے یہ موصول ہو گیا ہے. یہ ہماری میڈیا ٹیم جو ہے یہ ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں, فوراً سے پرنٹ آؤٹس کہیں سے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کچھ
ہمارے یہاں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. ہاں اس میں صرف یہ مینشن کر دیں جو سن رہے ہیں کہ الحمدللہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ ایکٹ ابھی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے نظریاتی کونسل اس کے پاس گیا ہوا ہے یہ کیس. نہیں, انہوں نے اس پہ رائے دی ہے, اس پہ رائے بھی دے دی ہے, رائے دی ہے, اور رائے میں انہوں نے خلاف اسلام قرار دیا. خلاف اسلام قرار. تو اس کی اب لیگل, یہ جو ڈاکیومنٹ میرے سامنے, اب اس کی اوپر لیگیلٹیز پہ اگر ہم بات کریں تو کہاں تک اس کا وزن ہوگا, یعنی کہ ہمارا وہ جو آپ کا جو ترامیم تھی ان کو پاس کرانے کے اندر. دیکھیں اب دو چیزیں ہیں. جب ایک اسلامی جب ایک بل کو اسلامی نظریاتی کونسل ڈکلیئر کر دے کہ یہ متصادم ہے قرآن و سنت سے, تو اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ اس کو چینج کرے. اسلامی نظریاتی کونسل نے جس طرح کی گائیڈنس دی ہے اس گائیڈنس کے مطابق اس کو امینڈ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہمارے ملک میں موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, کہ جو اس لیے بنی ہے کہ وہ قوانین کا جائزہ لیں کہ کون سے قوانین قرآن و سنت سے متصادم ہیں, تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور اس کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ دے سکے. تو اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی یہ زیر سماعت ہیں, مختلف لوگ گئے ہیں, میں بھی اب ایک پٹیشنر اس میں بن گیا ہوں, تو ان کا بھی دائرہ کار ہے کہ وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر لے. اب یہ ہے کہ میری امینڈمنٹس جو ہیں, جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ان کی جو آبزرویشن ہے ان کے عین مطابق ہے, اس کو پارلیمنٹ ایکسیپٹ کرے, تو اس کے نتیجے میں اس کی جو خرابیاں ہیں اس کا سد باب جو ہیں وہ ہو جائے گا. تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. منڈے کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے ٹرانسجینڈر اس ایکٹ کے اوپر, میری جو ترامیم ہے اس کے اوپر, اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ کیسے لیتے ہیں اس کو, اور پھر آگے پارلیمنٹ جو ہے اس کی کارکردگی کیا ہوتی ہے. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ کے اوپر نظر رکھنا. پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے, یہ عوام کی ذمہ داری ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ قانون سازی ہو رہی ہے یہ عوام کے لیے ہو رہی ہے. بے شک. اور قانون سازی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کامن گڈ ہے, عام افراد کی فلاح و بہبود ہے, نہ کہ باہر سے کسی ایجنڈے کی تکمیل ہے. اور ہماری دستور نے واضح کر دیا کہ ہمارا دائرہ کار کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کا دائرہ کار کیا ہے, قرآن و سنت کا کھینچا ہوا دائرہ کار ہے. تو عوام کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں, بالکل سنجیدگی سے اس کو لیں, اور وہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس سے ہماری شادی کے نکاح کے خاندانی نکاح کے ادارے کو خطرہ ہے, خاندان کے ادارے کو خطرہ ہے, ہمارے بچوں کو خطرہ ہے, تو اس کے اوپر وہ آواز اٹھائیں, اس کے اوپر وہ ایجوکیشن اور اویئرنیس جو ہیں وہ پھیلائیں, اور اس کے خلاف اس کو مزاحمت کریں تاکہ وہ نہ ہو. بالکل. ابھی ہمارا ایک ٹائم ہو گیا جی, ہمارا سیکشن ہے جی ویوز آف دا ویک کا. تو گائز اس دفعہ ویوز آف دا ویک کا جو سیکشن ہے اس میں ہم وہی عوام کی آواز سنیں گے جی, عوام اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سینٹر صاحب, میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا, ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرانسجینڈر پرسن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر محرب کے نام سے, اور ڈاکٹر موئیز فارملی ان کا یہ نام تھا, ان کے اوپر ایک ویڈیو بنا تھا رسپانس میں. تو اس کے اندر جو کامنٹس, آج کا ٹاپک ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے, تو اسی کا میں کامنٹ سیکشن سے انشاءاللہ کچھ چیزیں اٹھا رہا ہوں کہ عوام کی آواز کیا ہے. سب سے پہلا کامنٹ جو مجھے ریسیو ہوا ہے وہ زینب شیخ کا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ گڈ یو اسپوک اباؤٹ اٹ, یو آر یوزنگ یور پلیٹ فارم ان اٹس بیسٹ وے, ایز وی آر آل گونا بی کوسچنڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. when we had the power and a platform, did we use it in a right way. اور I think یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اختیار دیتا ہے, ایک پاور دیتا ہے, ایک پوزیشن دیتا ہے, ایک اتھارٹی دیتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں حق بات پہنچانے کے لیے. تو ان کا بہت شکریہ نہیں کامنٹ کا. اسٹرائیونگ سول کہہ رہے ہیں کہ جی the reason why I like youth club so much is that talking about these type of issues, اور انہوں نے ہارٹ ایموجی بھی دیا ہے which is a good thing always. مری کا مری یہ وہ شہر نہیں ہے, MARRI ہے. وہ کہہ رہی ہیں ایکچولی کہ ایز اے 22-year-old woman I couldn't even listen to the crude words this Mehrab Moiz dude was spewing out of his mouth, let alone letting teenage children listen to his language. Yeah, I support the school on this one. یعنی وہ جو اسکول تھا لاہور اسکول ISL, انہوں نے جب اس کو بین کیا تھا ٹیڈ ٹاک سے, تو یہ اس کی جواب ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ آیا ہے جو کہ مینشن کر رہے ہیں کہ I studied in the same school as Dr. Moiz did and happened to be studying there while he was also in that school, Aptabad Public School. Moiz was 1 year senior to me. His father was a very respectable man, a medical doctor, who also was the in charge of the school's dispensary. Very pious man. Allah subhanahu wa ta'ala has tested him with the pain of his child. I am certain that a person like him would never ever poison his son with these things. Anyway, I have not listened to all of Moiz's interviews
only a few tidbits here and there. Found him mentioning some sexual harassment that he faced consistently during his time at school. I can easily say that I, during my time, have not witnessed any harassment towards Moeez. He himself loved to dress like a woman, do obscene things on stage at events, and even that was very rare. May Allah give him hidayah and save our youth and brothers and sisters from his poison. Ameen. So یہ کوئی انسائٹ کی بات ہے, بہرحال اس کو ویریفائی کرانا بنتا ہے. انگلش لٹریرینس کہہ رہے ہیں جی, واٹ این امیزنگ ڈسکشن اینڈ یور آرگیومنٹ آن ٹرانس وومن از اے وومن از مارولس. آئی بلیو دیٹ دا ویسٹرن ورلڈ از ناٹ امپاورنگ ویمن بٹ ٹرائنگ ٹو ڈپریس دیم مور. اور یہ جو اصل میں ٹرم ہے نا کہ اب وہ ٹرانس ویمن کو ایکچوئل ویمن کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو اس کے جو ریپرکشنز ہیں, یعنی اس پہ ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس لا کے پاس, اس کے لا بن جانے میں اور اس کے پاس ہو جانے میں ہوگا کیا معاشرے کے اندر. ایک تو آپ نے اشارہ کر دیا جی, وہ وراثت کے مسائل میں مسئلہ ہوگا, شادی کے مسائل میں مسئلہ ہوگا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹرانس وومن کو وومن ہی کہہ رہے ہو تو پھر آپ کی وومن سپورٹس میں پارٹیسپیشن ہے, اور یہ تو چیزیں ایک نظر آتی ہیں. بہت سارے MMA فائٹنگ, ایک تو فیلن فاکس کے نام سے ایک فائٹر ہیں جو کہ ہیں وہ میل تھے, وہ اپنے آپ کو سیلف پرسیوڈ فیمیل بنا کے مکس مارشل آرٹ کمپٹیشن میں آئے اور ایک عورت کے فائٹ کرتے کرتے اس کا اسکل توڑ دیا, اس کا اسکل توڑ دیا. ایک بایولوجیکل مین جس نے پیوبرٹی بھی بایولوجیکل مین کی طرح ریچ کی ہے, بعد میں اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے, وہ اس کا جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور ابھی ایک ریسنٹلی ایک معاملہ ہوا, اسی فیلن فاکس کو اپنا ہیرو بناتے ہوئے ایک اور شخص جو کہ مرد تھا, US آرمی کا سولجر تھا, اس نے اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کیا, ویمن فائٹنگ میں کیا, اور وہ جو ویڈیو اللہ معاف کرے اس کو خون و خون کر کے اس کو اینڈ میں چوک کر کے اس نے اس کو ڈیفیٹ کیا سبمیشن میں. اینڈ لٹرلی یہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح, یعنی آپ جہاں پہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہو, ڈومیسٹک وائلنس کیا, یہ تو آپ نے اب ٹی وی پہ جو ہے نا وائلنس دکھا رہے ہو کہ ایک مرد ایک عورت کو, ایک بایولوجیکل مین ایک عورت کو پیٹ رہا ہے, اور اس کو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو ہم لوگ فوراً چیخ اٹھتے ہیں. یہ ان اٹ سیلف جو ہے نا, اس کی جو ریپرکشنز ہیں اور بیڈ امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ثبوت کے طور پہ شو کر رہا ہے کہ اگر تم اس طرح کے خرافات کو قانون بناؤ گے اور عام کرو گے تو یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ایک بایولوجیکل مین جو ہے وہ تمہارے مطابق سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے مطابق وومن بن کے خواتین کے معیار پہ آ کے ان کو یہ ان کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عورت کو صفائی ہستی سے مٹانے والی بات ہے. آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ ایک مرد بھی اپنے آپ کو عورت کہہ سکتا ہے تو پھر حقوق نسواں کیا پیچھے رہ گیا. یہ جیسے سینیٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ خواتین کا جو وہ ہے اس سے وہ بھی ضائع ہوتی ہے جو ان کا ایک ڈگنیٹی ہے, اسی وجہ سے. پتہ ہے میرج کی آپ نے بات کی نا کہ کانسیکوینسز میں سے ایک میرج بھی چیز ہے جو کہ افیکٹ ہوتی ہے. I can see local influencers now talking about in vitro fertilization and they are doing it consistently. آپ یہ دیکھیں کہ وہ راہ ہموار کر رہے ہیں ٹورڈز دس, کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم بننے جا رہا ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ. یہ ایک طرف سے یہ جا رہی ہے تو ہاؤ از گوئنگ ٹو بی دیٹ ون کپل جو کہ یا تو لیسبینز ہیں یا گیز ہیں, وہ اپنا فیملی کیسے آگے بڑھائیں گے؟ وہ ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے ذریعے بڑھائیں گے, اور اس کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے آج. تو اصل مسئلہ یہ کہ صرف یہ نہیں تھا کہ انٹرسیکس لوگوں کو تحفظ دینا تھا, اس ایک تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پینڈوراز باکس کھول دی ہے وہ انفینٹ نمبر آف پرابلمز ہیں جو کہ ہم ابھی بات کریں گے. شہیر احمد کہہ رہے ہیں دس گائے مسٹ بی اریسٹڈ بیکاز آف اسپریڈنگ سو مچ فتنہ, جو منہ میں آیا بولے چلے جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ وائز پیپل جسٹ لسن the people like you who guides towards the Quran and Sunnah. May Allah accept all your efforts which you do to spread Islam and its rules. Umar T, our German correspondent, آپ مجھے بتائیں, آپ ابھی مجھے کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ بتا رہے تھے کہ کوئی پاکستان پینل کوڈ میں یہ بات ایکچولی موجود ہے کہ کوئی ہر بندہ بات نہیں کر سکتا. وہ کیا ذرا بتا. جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے میں نے ابھی سامنے اپنے وہی کھولا ہے. اچھا. کہ as far as arresting such kind of a person is concerned, Pakistan Penal Code Section 294 states whoever to the annoyance of others, number A does any obscene fuhsh act in any public place, or B sings, recites or utters any obscene songs or words in or near any public place shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 3 months or with fine or with both. ان صاحب کی ہم نے ایسی سی ویڈیوز دیکھی ہیں, موجود ہیں یوٹیوب پہ, موجود ہیں فیس بک, پبلک پرفارمنسز بھی ہیں, کوئی شاید پبلک پرفارمنسز ہیں ایگزیکٹلی, اور پبلک پلیسز پہ ہیں وہ, سو ٹو سے وہاں پہ پبلک آ جا سکتی ہے. ایسے کیفیز ہیں اور ایسی کچھ جگہیں ہیں جو کہ بالکل اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہیں فحش ہونے کے حوالے سے, اور اس کی لینگویج ایسی ہے جس کی بیس پہ وہ لاہور والے اسکول نے کینسل کیا تھا. اس میں تو راجد صاحب اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے
پاکستان کے اندر جو کہ یو ایس ایمبیسی ہے خود انہوں نے ان کے لیے ٹویٹ کیا، حالانکہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. بے شک. کیا کوئی پاکستانی یا کوئی بھی ایمبیسی وہاں پہ ان کے قانون کے اندر، ان کی نظام مملکت کے اندر ایسی مداخلت کر سکتا ہے جیسے کہ امریکی ایمبیسی نے یہ کیا کہ ایل جی بی ٹی کو ہم پروموٹ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، انکریج کریں گے؟ یہ تو ہمارے اوپر ثقافتی حملہ ہے. جی بالکل. یہ تو ایکٹ آف وار ہے، یعنی کلچرل وار کا ہمارے اوپر وار ہے. آپ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خاندانی نظام کو میں نے کولیپس کرنا ہے، آپ کے اقدار کو، آپ کی روایات کو، وہ اس کو میں نے اس کے اوپر جارحیت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ پیچھے ایک ایجنڈا ہے، اور میں نے جس طرح کہا کہ ایک کلچرل انویژن ہے. بین الاقوامی ادارے بھی اس کے پیچھے ہیں، ان کے فنڈز بھی اس کے پیچھے ہیں، اور ان کے ایمبیسیز بھی ان کے پیچھے ہیں، اور وہ مختلف چیزوں کو عام ٹویسٹنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنے اس کلچرل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے. ایون ہمیں جو ایڈ ملتا ہے مختلف ممالک سے اور مختلف کنسیشنز جو ملتے ہیں وہ بھی ایک عام ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں بھی یہ کنڈیشن اور یہ شرائط رکھے جائیں. ویسے یہ بھی انہوں نے جو بات کی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ کسی اور کنٹری میں کیا یہی ایکسرسائز کر سکتی ہے یہ چیز کہ آپ اس کنٹری کے قانون کے خلاف یا نظریاتی ویلیوز کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دیں. میں یہ بتاؤں کیا پاکستان کی ایمبیسی امریکہ کے اندر یہ بیان جاری کر سکتی ہے کہ ہم امریکہ میں شریعت کی نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور ان کو مطلب یہ ہے کہ سپورٹ کریں گے، ان کو انکریج کریں گے؟ کیا یہ حالانکہ یہ کوئی وہ نہیں، شریعت جو ہے وہ بہت اچھی وہ ایک نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ، اور وہاں بھی مسلم رہتے ہیں بہت زیادہ، لیکن نہیں کر سکتے. پوری شریعہ چھوڑیں، اگر صرف پردے پہ، اگر پردے پہ برقعے پہ آپ پردے کے اوپر آپ کر لیں یا حدود لاس کے اوپر آپ کر لیں تو وہ تو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. آگے ہمارے پاس کامنٹ ہے جی اریبا کبل کا، وہ کہہ رہی ہیں ایٹ لیسٹ فرام دا لاسٹ 5 years I was constantly searching for the answers to my questions on this topic and you explained each and every answer to my question. May Allah bless you and help you in your noble cause of teaching the young generation. Don't have words in your appreciation. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. فائنل کامنٹ لیتے ہیں جی زفرا نوید سے. وہ کہہ رہی ہیں the way Zia bhai described the real empowerment for females in the end, how having emotions and all defines a woman, and that's the actual beauty and the real power of ours. We shouldn't divert from it to fit into what's for men. What we have been given by Islam is way too much beyond impressive بھائی. ماشاء اللہ اللہ آپ کو ڈھیر کامیابیاں دے. تو الحمدللہ یہ جو ہمارے آج کے تھے جی ویورز آف دا ویک. میں اس وقت احمد بھائی کی طرف آؤں گا. احمد بھائی آپ ماشاء اللہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل لاء میں اور ہیومن رائٹس میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو دیں. آپ کا ٹائم بھی گزرا ہے یو کے میں، ماشاء اللہ آپ نے وہیں سے پڑھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہم نے تو چلیں ابھی پاکستان کی بات کی، اور کئی لوگ وہ جو ابھی جو اس کے اوپر اعتراضات انہوں نے دوبارہ سے ریز کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ انٹرنیشنل لاء میں ایسے ہے ویسے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا صحیح بات کر رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے بیک سٹوری ہے؟ اچھا ضیاء بھائی، یہ ابھی میں بات سن رہا تھا سینیٹر صاحب کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا یو ایس کبھی الاؤ کرے گا کہ ان کے ہاں اس طرح کی مداخلت ہو. اصل میں ہم نے انفارچونیٹلی خود ہی اجازت دی ہے ان کو کہ وہ ہمارے معاملات میں نا مداخلت کریں. ہم خود ہی ایسا لگتا ہے کہ پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کے بارے میں. جیسے سینیٹر صاحب نے کہا نا کہ ہمارا لیجسلیٹو پروسیس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے جب ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ انفارمڈ نہیں ہیں، وہ ریسرچ نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو اسکروٹنائز نہیں کرتے، وہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، کلچر کے ساتھ ان چیزوں کو، ان کی کانٹرڈکشنز کو واضح نہیں کرتے. تو پھر ہم خود ہی ایک طرح سے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری ایک کلچرل انویژن کریں، جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ عوام کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ایک تو انوالو ہونا چاہیے اور انفارم ہونا چاہیے. سو دے شوڈ بی انوالوڈ ایز ویل ایز انفارمڈ. اگر تو وہ کہیں گے کہ یعنی اگر ان کو نہ پتہ ہوگا، نہ ہی پرواہ ہوگی، تو پھر ہمارا فائدہ اٹھایا جائے گا. تو اسی لیے میں اب آپ کی اس پلیٹ فارم سے نا ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا ہماری سب آڈینس کو کہ وہ اپنے آپ کو انفارم کریں اس چیز کے بارے میں اور انوالو ہوں. یہ لاپرواہی جو ہے نا اس نے
ویسٹ میں بھی لوگوں کو جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی واسٹ میجورٹی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی, لیکن ایک جو چھوٹا گروہ ہے انہوں نے ان چیزوں کو پش کیا ہے, اور وہ جو سائلنٹ میجورٹی وہ سائلنٹ ہی رہی ہے, تو پھر یہ آگے چیزیں چلی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سینیٹر صاحب کو, ایسا لگتا ہے یہ ایک ہی آواز ہے جو نا لڑ رہی ہے اس چیز کے خلاف, یا کم از کم آواز اٹھا رہے ہیں وہ, باقی کہاں ہیں سارے؟ کیوں نہیں کوئی اس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہا؟ ہماری عوام جو ہے, پبلک جو ہے, وہ بائی اینڈ لارج اس چیز سے ایگری نہیں کرے گی. اگر تو اس کو سمجھ آ گئی اس چیز کی, تو کدھر ہے وہ آواز؟ کہاں پہ وہ سول سوسائٹی ہے, کہاں پہ وہ این جی اوز ہیں, کہاں پہ یہ پش کی جا رہی ہے چیز؟ تو ایک تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ ہماری عوام کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ, اور ہم انشاءاللہ اس کے کانسیکوینسز کے اوپر اور ڈیٹیل سے بات کریں گے, اف دے ڈونٹ وانٹ دیز کانسیکوینسز, تو ان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی حد تک انوالو ہوں اس چیز کے اندر. اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں, ہماری ہی کانسٹیٹیوئنسی سے نکلے ہوئے ہیں وہ, تو they represent the people, so people should hold them accountable. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو بھی, یا جو فار ایگزامپل یہ بل ہے یا ایکٹ جو بن گیا اب, اس کے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس جو ہے پاکستان کی, ان کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی رسپانسبلٹی ہے, اور وہاں میں کوٹ کرتا ہوں ویب سائٹ کو, کہ ایگزامن ویدر دا بل وایولیٹس, disregards or is not in accordance with the constitution. یعنی ان کی رسپانسبلٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی کہ وہ چیک کریں کہ آیا کوئی بھی بل وہ ہماری کانسٹیٹیوشن سے وائلیٹ کرتا ہے اس کے پرنسپلس کو کہ نہیں. اور ان کا ایک اور جو ان کا ٹاسک ہے وہ ہے ٹو اسکروٹنائز اینڈ سجیسٹ امینڈمنٹس, کہ وہ اسکروٹنائز کریں اس چیز کے اوپر. تو یہ عوامی نمائندے ہیں جو ان کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عوام شوڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. آپ ابھی ویب سائٹ پہ جائیں, پاکستان گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کو دیکھیں گے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے لوگ, 15-20 لوگ ہیں اس لسٹ کے اندر جو ہمارے ہی نمائندے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے. ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسکروٹنائز کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ان ایم پی ایز کو, یا جو بھی ان کے ریپرزینٹیوز ہیں, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوئنسی سے ہی نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کرنے دیا. آپ ان کو ایک قسم کی ایک پریشر اور ایک رسپانسبلٹی فیل ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے, اور یہ کلچرل انویژن ہی ہے. دوسری بات جو آپ نے انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے کی نا, دیکھیں انٹرنیشنل لاء کے اندر نا پاکستان سگنیٹری ہے کچھ ہیومن رائٹس ٹریٹیز اور کنونشنز کا, اور پاکستان جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کی جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کا بھی پارٹ ہے. اور جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر براڈ بیس رائٹس جو ہیں, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ, اس قسم کے جو رائٹس ہیں وہ براڈ بیسڈ ہیں. اس کو پاکستان بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن کوئی بھی, ایز فار ایز مائی نالج گوز, دیر از نو انٹرنیشنل ٹریٹی, نو انٹرنیشنل کنونشن آن ہیومن رائٹس جو اوبلیگیٹ کرتی ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ ٹرانسجینڈر کو اس طرح ڈیفائن کرے یا اپنے ڈومیسٹک لاء کے اندر ان چیزوں کو انکلکیٹ کرے اور انکارپوریٹ کرے. کوئی بھی پاکستان کی اسٹیٹ اوبلیگیشن نہیں ہے, ایکسپلسٹ اسٹیٹ اوبلیگیشن. میں اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ محتاط انداز میں کر رہا ہوں. کوئی بھی ایکسپلسٹ اسٹیٹ اوبلیگیشن نہیں ہے انڈر انٹرنیشنل لاء کہ پاکستان جو ہے اس چیز کو اپنے ڈومیسٹک لاء کے اندر لے کے آئے اور اس کو اس طرح امپلیمنٹ کرے. دیر از نو اسٹیٹ اوبلیگیشن ایکسپلسٹلی دیٹ مینشنز دس. ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل کنونشنس کو, ٹریٹیز کو, اور آگے جا کے میں اس کا حوالہ بھی دوں گا جہاں پہ انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں سینیٹر صاحب کی امینڈمنٹس کے اوپر, اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی براڈ بیسڈ انٹرپریٹیشنس کی جائیں ان چیزوں کی, لیکن وہ بھی جو ہے وہ کمزور ایک آرگیومنٹ ہے. اور ہمارے ہاں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم ہے, اور کانسٹیٹیوشن نے ہی ہمارے قرآن و سنت کو کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر رکھا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو ہے نا کہ ہیومن رائٹس پیراڈائم کے اندر ایک ڈسکشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کلچرل ریلیٹیوزم. اب یہ اگر آپ ہیومن رائٹس اسکالرشپ کو پڑھیں گے تو کلچرل ریلیٹیوزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ یونیورسل براڈ بیس ہیومن رائٹس تو ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ایک طرح سے پوری نوع انسانیت جو ہے نا اعتراف کرتی ہے, لیکن کچھ اسپیسیفکس کے اوپر نا کلچرلی ریلیٹیو ہونی چاہیے چیزیں. اور یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے ویسٹ کے خلاف کہ ویسٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس وینئر کو یوز کرتا ہے, یا ہیومن رائٹس کی آڑ میں آ کے جو ہے نا لوگوں کے کلچر کو انویڈ کرتا ہے اور اپنی کلچرل ڈومیننس جو ہے نا وہ لگانا چاہتا ہے. اسی لیے ویسٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ایکیڈیمکس ہیں جو اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں کلچرل ریلیٹیوزم کو, کہ کلچرلی آپ اس کلچر کے حساب سے اس کی ہیومن رائٹس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرتے ہیں جو وہ کلچر جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جس چیز کے ساتھ.
تو ہمارے ہاں تو بائی اینڈ لارج ہماری پبلک جو ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرے گی، اسپیشلی جب ہم بڑے واضح انداز کے اندر ان کے سامنے اس چیز کے کانسیکوینسز رکھیں گے. تو انٹرنیشنل لا کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستان کے ہاں کوئی بھی اسٹیٹ آبلیگیشن ہے جس کے تحت اس کو یہ اپنے ڈومیسٹک لا کے اندر اس طریقے سے اس انداز سے جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین میں تو آپ کی اس پلیٹ فارم سے ساری عوام کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو انفارم کریں اور انوالو ہوں اس پروسیس کے اندر، لوگوں سے پوچھیں، اپنے ریپرزینٹیو سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیوں ہونے دے رہے ہیں اس چیز کو. جزاک اللہ خیر. یہ جو پہلی چیز ابھی جو بتائی ہے انہوں نے نا کہ انٹرنیشنل اس کا اسٹینڈرڈ ایک فارم براڈ وے میں تو ہے، لیکن اسٹیٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن اور اس کو میں اس کی اتنی زیادہ انٹرونشن نہیں بنتی. تو جو پہلا اعتراض سینیٹر صاحب کی امینڈمنٹ کی ریکویسٹ پہ لگایا ہے وہ کہتا ہی ہے کہ دا پرائیویٹ ممبر بل نیگیٹس دا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ right of a person to declare their preferred gender identity for the purpose of obtaining gender recognition. یعنی وہ پہلا اعتراض ہی یہاں سے لگا رہے ہیں ہماری جو منسٹری نے ان کو اس پہ لگایا. لیکن جس طرح انٹرنیشنل حالانکہ یہ بھی کوئی انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے، ان کی تو اپنی جنگ چل رہی ہے وہاں پہ. اس میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ ویری فیو کنٹریز جو ہیں وہ اس کے اندر اس طرح کی لا موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ خود اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اور دیکھیں جب یہ نارملی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہیومن رائٹس ہمارا ایک طرح سے یو این کے ساتھ ہے کہ جی ہم اوور آل ہیومن رائٹس پہ کرتے ہیں، بٹ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ایک آپ کا کلچرل کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ کے اپنے لوکل نارمز بھی ہوتے ہیں. نہیں، اس میں راج صاحب یہ جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل اس طرح کنونشنس ہوتے ہیں یا یونائٹڈ نیشن کے اس طرح کے رولز بنتے ہیں وہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہوں گے. ہمارے لیے تو وہی ہاں سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہم اس کے مطابق جو ہوگا اس کے جتنا مطابق ہوگا اس طرح ہم لیں گے. اور یہ جو انہوں نے بات کی بہت اچھی بات کی ہے. اگر آپ کسی کی کلچر کا خیال نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں یہی درست ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ میرے سچ کو آپ مانیں، اپنا سچ بھی مانیں اور اس کو تسلیم کریں اور اس کو اڈاپٹ کریں، تو یہ تو ایک طرح سے کلچرل دہشت گردی ہے. بالکل بڑے اچھا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ترمیم تک بات پہنچی کیسے ہے. مجھے جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ لیجسلیٹرز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انگوٹھا چھاپ ہیں اور وہ مطلب اٹ ہیزنٹ بین انویسٹیگیٹڈ انٹو تھورلی. حیرت ہوگی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے 12 بل منظور ہو گئے. صحیح. اور اس کے اندر ایک جو آپ بل لاتے ہیں تو اس کے اندر آخری میں ایک پارٹ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن، کہ اس قانون کے آراز و مقاصد کیا ہے. صحیح. تو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں ایک قانون اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، دستور کا تقاضا ہے، عوام کی فلاح و بہبود ہے، اس سے یہ خرابیاں ختم ہوگی، یہ اچھائیاں آ جائے گی، یہ لکھا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن ان قوانین کے یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ہمیں FATF نے کہا ہے. اچھا سبحان اللہ. میں نے ان سے کہا کہ کل کلا یہ قانون ہم نے پاس کر لیا، کل کلا ہمارے بچے آ کے ریسرچ کریں گے اور اس پارلیمنٹ کی ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں گے. وہ کہیں گے یہ کیسے پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے ایک قانون صرف اس لیے پاس کیا کہ ان کو ایک بین الاقوامی ادارے جسے یونائٹڈ نیشن نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے. FATF کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشن کا کوئی ذیلی ادارہ ہو. وہ دراصل کچھ ممالک کی، میں ایسے کہہ سکتا ہوں کچھ بدماش ممالک کی ایک گروپ ہے. اور وہ اپنے تو آپ یہ تو نہ لکھے کم از کم، یعنی آپ نے غلامی کر دی ہے لیکن غلامی کا اعتراف تو نہ کریں. صحیح بات ہے، کر لو. پھر یہ آپ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل آیا. میں نے جس طرح پہلے کہا، دیکھیں وائلنس اسلام کا مطلب ہے سلامتی، ایمان کا مطلب ہے امن. اسلام اور ایمان تو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے تو اسلام سب سے زیادہ خلاف ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اسلام آیا، قرآن کا نزول شروع ہوا، تو اس وقت تاریخ نگار کہتے ہیں کہ ایران کے دربار میں یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ کیا یہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں. بالکل. عربوں کی یہ کیفیت تھی کہ لڑکی کو زندہ درگور کرتے، عورتوں کے بازار لگتے اور ان کی شناخت ہی سرے سے وہ تسلیم، اس کے وجود کا انکار تھے. ایسے وقت میں اسلام نے ان کو حقوق دیے. اور قرآن کے ہے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جو بچی کو زندہ گاڑا گیا ہے اس مجرم سے نہیں پوچھے. اللہ اس سے اتنا نفرت کرے گا کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور بچی سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ تمہیں کس جرم کے اندر قتل کر دیا گیا. اور پھر ان کو وراثت میں حق. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی رائٹ ٹو لائف،
رائٹ ٹو چوز پارٹنر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں سے پوچھا رشتے کے بارے میں جب ان کے رشتے آئے. رائٹ ٹو ایجوکیشن, سب سے زیادہ احادیث 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, مکثرین صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ بڑے کبار صحابہ ان کی شاگرد تھے, وہ کہتے ہیں, یہ رضی بات سن لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حضرت عائشہ سے حلال و حرام کے علم, قرآن کے علم, شعر و شاعری, نسب ناموں اور طب میں کوئی ماہر نہیں. اب آپ یہ اسپیکٹرم دیکھ لیں, طب, شعر و شاعری, نسب نامے, حلال و حرام اور قرآن, اس میں اس سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں. یہ خاتون اسلام اس زمانے میں خاتون, اس 1400 سال پہلے یہ خاتون. پھر آپ دیکھیں کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ 119 دفعات پر مشتمل ہے, اور وہ میگنا کارٹا سے پرانا ہے, وہ فرینچ ریولوشن سے پرانا ہے, وہ امریکہ کے جو یوم آزادی پہ بل آف رائٹس ہے اس سے پرانا ہے, وہ ہیومن رائٹس کی جو یونائٹڈ نیشن کی ڈکلیریشن ہے اس سے پرانا ہے. اس میں کھل کر خواتین کے بارے میں اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ ان کے یہ حقوق ہیں. ہمارے ہاں جو حقوق ہیں وہ صرف سفارشی نہیں ہیں, وہ ایمان کا حصہ ہے. اور جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں, دنیا کی کوئی ریاست اور کوئی خاندان اور کوئی روایات اور کوئی اقدار اور کوئی قبائل اس کو ختم نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی ہو. تو یہ تو لیکن آپ ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے آپ بل لے آئیں, اس میں آپ دیکھیں اس پہ کیا کہا, اس میں کہا کہ 18 سال تک بچے کے اوپر فزیکل وائلنس, اکنامیکل وائلنس, ایموشنل وائلنس اور سائیکولوجیکل وائلنس یہ نہیں کر سکتے ماں باپ. بچوں کو, ماں باپ کو بچوں کے لیے کٹہرے میں کھڑا کر دیے. اب ایموشنل وائلنس کیا ہے؟ ایموشنل آنکھیں دکھانا, سائیکولوجیکل وائلنس باتیں سنانا. اکنامیکل وائلنس کیا ہے کہ آپ بچہ جا کے کہیں کہ بھائی میرے باپ کے آمدن زیادہ ہے لیکن میرے پیسے زیادہ نہیں دے رہا, میں پارٹی کرنے جا رہا تھا, پتہ ہے وہ کیا ہوگا, کہتے ہیں اس کو ملکیتی گھر سے نکالا جائے گا, اس کو 6 ماہ قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا, اور اس کے ہاتھ یا پاؤں میں کھڑا ڈالا جائے گا جو براہ راست سم کے ذریعے سے علاقے کے ایس ایچ او سے رابطے میں ہوگا تاکہ یہ واپس گھر کی طرف نہ آئے. اب یہ قانون آپ یہاں لا رہے ہیں بھائی. وہ میں چین گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے 1 ماہ میں نے چین میں گزارا کہ میں نے یہاں ماؤ زیتونگ کا نام نہیں سنا, حالانکہ وہ آپ کا بانی ہے, بہت بڑا لیڈر تھا, لانگ مارچ کا بانی تھا. انہوں نے کہا کہ جو جدید چین کا بانی ہے وہ ماؤ نہیں ہے, وہ ڈنگ ہے, ڈنگ زیاؤپنگ جو 1985 میں. اور وہ کہتے ہیں وہ ماؤ ناکام ہو گیا, ڈنگ کامیاب ہو گیا اس لیے کہ ماؤ چائنیز پرابلم کے لیے رشین سلوشن ڈھونڈ رہا تھا, تو وہ ناکام ہو گیا. ہمارے سیاستدان پاکستانی پرابلمس کے لیے یورپین سلوشن ڈھونڈتے ہیں, امریکن سلوشن ڈھونڈتے ہیں, تو نہ مسئلہ حل ہوتا ہے, مسئلہ اور بگڑ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرہ اور تضادات کا یہ جو بل کے مطابق چیزیں آپ نے بتائی ہیں, اتنی سخت جو باتیں ہیں, یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چائلڈ ریپس ہو رہے ہیں, ریپسٹ کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو یہ سزائیں نہیں دی جاتی. وہ ایک اور دوسرا انتہا, دوسرا انتہا پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں پھانسی کی سزا ختم کرو. جی جی ہاں, مجرم کے ساتھ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. قصاص اللہ کا قانون ہے, اس کو کہتے ہیں اس کو ختم کرو. اینٹی ریپ بل لائے. اب اینٹی ریپ بل میں انہوں نے پہلے لے آئے یہ آرڈیننس, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ریپ کرے گا اس کے ہم کیسٹریشن کریں گے. جی میں نے کہا بھائی کیسٹریشن تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. ایک ریپ کرے, قتل کرے بچے کو, تو اس کا تو اسلام کے اندر باقاعدہ واضح طور پر یا وہ زنا کی سزا ہوگی, یا مطلب قتل ہوگا تو قتل ہوگا, یا آیت الحرابہ, آیت الحرابہ جو اس طرح کی جرم کرے جس سے ایک ٹیرر اور خوف پورے معاشرے میں پھیلے, فساد فی الارض, اس کے لیے سخت ترین سزا ہے آیت الحرابہ کے تحت. تو میں نے کہا وہ سزا آپ دیں گے, جیسے وہ لاہور موٹر وے کے اوپر بچوں کے سامنے والدہ کے ساتھ اس کے موبائل چھینا گیا, اس کے پیسے چھینے گئے, اس کا ریپ ہوا, جس اندر یہ آیت الحرابہ کے تحت آتا ہے. اچھا میں نے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ میں نے اس میں امینڈمنٹ لایا کہ ایک تو آپ اس کو جو حدود لا کے تحت اس کو آپ ڈیتھ سینٹینس دیں, جہاں حدود حد اپلیکیبل نہیں وہاں ڈیتھ سینٹینس ایز اے تعزیر, اور پبلک ہینگنگ وتھ کورٹ آرڈر,
پبلک ہینگنگ وتھ کورٹ آرڈر. بالکل میری یہ ترامیم تسلیم نہیں ہوئی. کیوں تسلیم نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ترامیم تسلیم کر لی تو ہمیں GPS+ کا اسٹیٹس پھر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. یہ جو میں کہتا ہوں آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کی جو ایڈ ہے, آپ کی جو کنسیشنز ہیں, یہ سب آرم ٹویسٹنگ کے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں راجہ صاحب, ہم غلام ہیں. ہماری سیاست غلام ہے, ہماری پارلیمنٹ غلام ہے, ہماری قانون سازی غلام ہے, ہمارا ملک غلام ہے. یہ جو میرے بھائی نے کہا نا, احمد صاحب ہے, کہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اویئرنیس پیدا کریں اور آپ انوالو ہو جائیں, آپ انفارم ہو جائیں, آپ انوالو ہو جائیں. یہ جو احمد بھائی نے بات کی ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کی خلاصہ ہے ہر پاکستانی کے لیے, ہر یوتھ کے لیے, کہ وہ ملکی معاملات سے انفارم ہو جائے. معیشت میں, قانون سازی میں, پارلیمنٹ میں, ریاستی سیاست اور مملکت کے معاملات میں کیا ہو رہا ہے, اس سے انفارم ہو جائے اور پھر انوالو ہو جائے. انوالو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اور نیکی اور فلاح کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے. بے شک. اس سے تو زیادہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی قوانین وغیرہ بن رہے ہیں وہ ہماری قوم کی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بن رہے, وہ تو بن رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بن رہے ہیں. اور ابھی ہم جو کلاس میں سن رہے تھے, شیخ جو کہہ رہے تھے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم, کہ جب تک ان کی تم ملت پہ نہ آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو ہم تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہمارے دوست پھر بھی کبھی نہیں بن سکتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ انڈیجنس نہیں ہے, یہ امپوزڈ ہے یہ لیجسلیشن, اور یہ پلانٹڈ ہے یہ لیجسلیشن. اچھا, یہ جو بات احمد بھائی کر رہے تھے پہلی کہ انفارمیشن انوالوڈ اینڈ انفارمڈ, میں انفارمڈ والے میں تھوڑا سا ری انفورس کرنا چاہتا ہوں, جیسے سینیٹر صاحب نے بھی ابھی کہا ہے کہ انفارمیشن پلیز لائک اے فرسٹ اسٹیپ, ایکچولی فرسٹ رول. اگر آپ انفارمڈ ہی نہیں ہیں ایک چیز کے بارے میں, آپ اس کے خلاف کچھ کر کیسے سکتے ہیں؟ تو میں یہ, ہم نے پہلے بھی اپنے کچھ پوڈ کاسٹ میں یہ LGBTQ اور اس حوالے سے یہ بات قرآن کیا کہتا ہے یہ کی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے سامنے یہ جو اس بل, اس ایکٹ کی جو امپلیکیشنز ہیں, جو دو مردوں کو آپس میں شادی کرنے کی پروویژن دے رہا ہے, ایک عورت بن کے اور ایک مرد بن کے, اور وہ جو ایکٹ ایکچولی ہو رہا ہے جس کو جو گیز کرتے ہیں, ہومو سیکشولز کرتے ہیں, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. کیونکہ کچھ مسلمان بھی اس حوالے سے کنفیوزڈ ہیں کہ اچھا جی اگر دو کو ہو ہی گیا ہے تو کیا اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو آپ ذرا پہلے یہ سن لیں, وہ یعنی کنفیوز کرتے ہیں کہ اسلام کا کوئی اس سے خاص جنگ نہیں ہے اگر دو مردوں کو بھی آپس میں کچھ ہو رہا ہے. قرآن, ہم نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کی ہے آیت, قرآن شوڈ بی ری کوٹڈ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, کہ اور جب لوط نے اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آگے کوٹ کر کے بتا رہے ہیں اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کوٹ کر دیا ہے اس میں کہ جی یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر تم لونڈوں یعنی لڑکوں پہ, مردوں پہ گرتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو. تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو دو ہم جس پر. پھر اس آیت, اس پیسج کے اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ان کی بات کی. بیفور یو سے دیٹ, تھینک یو فار برنگنگ اپ دس, کیونکہ یہ لوگ نا اکثر اس کو غلط ملت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایون نعوذ باللہ سپورٹ کرتا ہے اس چیز کو. دس از فار دا جنرل پبلک ہو ڈونٹ نو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ہوموسیکشول مسلم آرگنائزیشنز ہیں. I cannot say this is an oxymoron. I mean how can they even call themselves Muslim? وہ اس کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ میں فرما رہے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے ان کے اوپر پتھروں سے, وہ ایک اور جگہ پہ پیسے. نہیں, آپ ریزننگ بتائیں نا, ان کی ریزننگ کیا تھی, جواب کیا تھا. ہاں, وہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ بس تم نکل جاؤ یہاں سے, إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کوٹ کر کے بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بلکہ خود کہہ رہے ہیں یہ اب کہ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا لوط علیہ السلام کی اس بات کا, تو انہوں نے کہا جی اخرجوہم من قریتکم, ان کو اپنی بستی سے نکال دو, انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک پاس بن رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں اس طرح کی ریزننگ آتی ہے جب کوئی بندہ ماشاءاللہ سینیٹر صاحب جیسا یا کوئی اور دین کو بیس بناتے ہوئے مسلمانوں کو, یا تو ہونا کہ نان مسلم یا کوئی اور کنٹری ہے جہاں پہ مکسڈ ہیں, مسلمانوں کو جس کا کانسٹیٹیوشن اسلام کی بیس پہ
ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ قرآن اور سننا کے ریپگننٹ ہے, یہ اللہ کے خلاف ہے. تو اکثر کمنٹ آتا ہے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں, بلکہ ان کی کوئی غلطی لا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم یوں کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ بھی کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹو رانگس ڈونٹ میک اٹ رائٹ. ایکچولی اگر ایک کسی سے غلطی کبھی ہوئی بھی تھی, اگر وہ صحیح بات کرے تو اس کو آپ کو صحیح کہنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم اصل میں تم نا قوم مسرفون ہو, حد سے بڑی ہوئی قوم. انجام بتائیں کیا ہوا پھر. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر امطرنا علیہم مطرا, ہم نے ان کے اوپر می برسایا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, اور دیکھو ان کا ایسے مجرموں کی کا انجام کیا ہوتا ہے. ایکچولی سورہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہاں پہ ورڈز ایون سخت ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم, انہم لفی سکرتہم یعمہون, وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے. یہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین, اور پھر وہ جب مدہوش تھے اپنی مستی میں تو ان کو سورج نکلتے نکلتے ایک چیخ نے آ پکڑا. اور پھر یہ ایک عذاب, پھر دوسرا فجعلنا عالیہا سافلہا, الٹ دیا گیا, پھر ہم نے ان کا اوپر نیچے کر دیا. سبحان اللہ. پھر تیسرا عذاب انہی کے لیے, وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ وہ کون سی بارش تھی. پھر ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی, حجارۃ من سجیل, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خالی کنکر نہیں, پتھر نہیں, بیکڈ کلے, بیکڈ پتھر ہم نے ان کے اوپر ڈالے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک یہ آیات ان لوگوں کے لیے جو اہل فراست ہیں, جو متوسمین ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ کی ہے وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ, اور یہ شہر اب تک سیدھے راستے پہ موجود ہے, اب تک راستے پہ موجود ہے عبرت پکڑنے والوں کے لیے, یعنی ابھی تک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سوڈم اینڈ گمورہ کا جو آتا ہے, اصل میں سمجھتا ہوں سینیٹر صاحب یہ آیات اتنی سخت ہیں, اتنی وعید اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کیسے کس منہ کے ساتھ اس قسم کی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, پروموٹ کر سکتا ہے, جو کہ کلیئرلی اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہیں جو سخت ناپسندیدہ اور سخت حرام راستہ ہے. یعنی یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں چلیں ابھی جو عمر بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ اگر تو ہمارے جو سینٹ کے لوگ ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں نا نان مسلم ہوتے ہیں, اور وہ سارے ہم ابھی یورپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ بات کرتے تو شاید ہمیں پھر کوئی عقلی دلائل دینے پڑتے, ہمیں کوئی سوسائٹل دلائل دینے پڑتے کہ دیکھو معاشرے میں یوں ہو رہا ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے آئین کا جو پریمبل سیکشن ہے وہ کہتا ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں موجود ہونے کے باوجود ہمارے لیے تو صرف اتنی سی بات ہونی چاہیے تھی کہ ہم سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اگر صرف ایک بات کہہ دیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, تو سب لوگ کہیں سمعنا و اطعنا, ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور ہم آپ کی بات مانتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس کے اوپر. جب یہ بات اتنی واضح ہے پھر بھی کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اوپر سے تو ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم بہت کوئی یعنی اسلام کو ہم جو ہے نا اس کے خلاف کچھ نہیں چاہتے, لیکن پھر اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایسی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں جو کہ بالکل خلاف قرآن اور خلاف سنت ہوتی ہیں. راج صاحب آپ نے جو اس کو کہتے ہیں نا 100 باتوں کی ایک بات, وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کرائسس, پاکستان کا اصل مسئلہ لیڈرشپ. اور دیکھیں آپ یہ لیجسلیشن کو دیکھ لیں, آپ اکانومی کو دیکھ لیں, آپ ہماری انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, آپ انصاف کا نہ ہونے کا دیکھ لیں, تعلیم کا نہ ہونے کا دیکھ لیں, صحت و سہولیات کا نہ ہونے کا دیکھ لیں, ہماری پسماندگی اور ہماری غلامی کو دیکھ لیں. سب کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں. لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. جہاں پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا, اللہ اکبر, نہیں آتا, اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو اسلام کی تعلیمات سے واقف ہی نہ ہوں, انفارم نہیں ہے, واقف ہی نہ ہوں, قرآن نہیں پڑھ سکتے, ناظرے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو یہی مسئلہ ہوگا. اس لیے یہ جو احمد صاحب نے بات کی ہے, عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ پارلیمنٹ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے, یہ عوامی نمائندے ہیں, عوام نے ان کو یہاں پہ بھیجا ہے, یہ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انتخاب میں بھی عقل اور دانش اور فہم اور شعور کا استعمال ہونا چاہیے. کم از کم ایسے لوگوں کو تو بھیجیں کہ جو فیفت کالمسٹ نہ ہوں, کم از کم ایسے لوگوں کو تو بھیجیں جو ہماری اپنی جو سیشل فیبرک ہے اس کو تو اس کی جو تھارو پو تو نہ بکھیریں. تو یہ جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے لیڈرشپ کا, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, سورہ رحمان میں ایک تحقیق کے مطابق کوئی 80 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے, یا 80 سے زیادہ.
محققین کہتے ہیں کہ وہ ساری نعمتیں جو سورہ رحمان میں ذکر ہوئی ہیں وہ پاکستان کے دریاؤں کے تہ میں، پاکستان کے پہاڑوں کے پیٹ میں اور پاکستان کی زمین کے نیچے موجود ہیں. وہ سب موجود اللہ نے دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی یہ سیلاب آیا ہے، 7,000 گلیشیئرز ہیں پاکستان میں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ انٹارکٹیکا کے بعد سب سے زیادہ محفوظ پانی کا ذخیرہ پاکستان. اچھا پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس 800 کلومیٹر کوسٹل ایریا ہے جو دنیا میں صرف 42 ممالک کے پاس. پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ تھر اور چولستان کے صحرا ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس کراکورم، ہندو کش، ہمالیہ، ماؤنٹین رینج تینوں آپ کے یہاں آپ کے ملتے ہیں. عجیب و غریب ملک ہے، بالکل سب کچھ ہے. جو ایکسٹریم پہ ساری چیزیں یہاں پہ یہ اللہ نے دی ہیں. لیکن لیڈرشپ کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے. وہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے، وہ اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کو خود استعمال کریں. جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا وہ تو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایسے بے شمار بسیار کہ اس کا حساب نہیں ہے یار، حساب نہیں ہے نا. وہ دی ہے. یار آپ انڈس کو صرف دیکھ لیں. محققین کہتے ہیں 5,000 سال پرانا دریا ہے. انسان جب پہلی دنیا میں بستیاں بسانے لگا تو 3 دریاؤں کے کنارے پانی زندگی ہے بسانے لگا. نمبر 1 دریائے نیل آف ایجپٹ، یلو ریور آف چائنا اینڈ انڈس آف پاکستان. یہ لیکن قیادت کا اختیار آپ کو دیا ہے، ہم اس اختیار کو ٹھیک استعمال نہیں کر رہے. تو یہ جو احمد صاحب نے کہا ہے کہ انفارم اور انوالو، آپ اگر بازار جاتے ہیں، پیاز خریدتے ہیں، ٹماٹر خریدتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ گلا ہوا تو نہیں ہے، سڑا ہوا تو نہیں ہے، قیمت کتنی ہے، کیسی نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو خریدتے ہیں. اور آپ جو سب کچھ حوالے کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی جان پرکھ کی نہیں کر رہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. اگر اس حوالے سے لوگ انفارم ہو جائیں اور وہ انوالو ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں جی، میں تو یعنی اکانومی پہ نظر رکھتا ہوں اور میں تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں 5 سال سے ہوں اور ایسا نہیں ہوں کہ میں نے وہاں پہ زبان کے اوپر تھالے لگائے. میں دا موسٹ ووکل سینیٹر ہوں سینٹ کا، دا موسٹ ووکل سینیٹر. 2021 میں بھی پلڈیٹ کے مطابق سب سے زیادہ میں نے بولا ہے. میں اپنے مشاہدے اور مطالعے اور ریسرچ کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ کا ایشو حل ہو جائے پاکستان 5 سال میں ایشین ٹائیگر اور 10 سال میں سپر پاور ہوگا انشاءاللہ. یہیں پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے جو کویشچن آف دا ویک ہے، آئی تھنک آج کا کویشچن آف دا ویک جو ہے بڑا پرٹیننٹ بھی ہے. سوال کیا گیا کہ واٹ کین وی ڈو ایز اسٹوڈنٹس ایٹ یونیورسٹی ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ LGBTQ ان سوسائٹی اینڈ آن کیمپس. تو یہ ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے ہمارے ٹاپک کے ساتھ کہ خاص طور پہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ایک تو چلیں احمد خان بھائی نے بھی بات کی کہ پہلے انفارم بھی کریں اپنے آپ کو، انوالو بھی کریں. اسپیشلی میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ آن کیمپس کیسے کریں، یعنی سوسائٹی کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے کیمپس کے اوپر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں انفلٹریٹ کر جاتی ہیں کہ جہاں پہ بیکاز آف لیک آف نالج ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو جاتی ہیں. اور چونکہ بچے جو ہیں وہ ایک سوشل جسٹس کے کاز کو لے جانا چاہتے ہیں کہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو اپریس طبقہ ہے ان کی یعنی مدد کی جائے. تو ہوتا یہ کہ جو LGBTQ کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو وکٹم دکھا کے اس کی آڑ میں آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی سپورٹ اور سمپتھی گارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ اسلامک سوسائٹیز جو ہیں ان کو بڑا کام کرتی ہیں آلریڈی. جس طرح سے مختلف تھیمز پہ یہ لوگ ویک مناتے ہیں نا، صحیح اسی طرح سے ڈیز کا انعقاد کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ ٹاکس جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں، ریسرچ سرکلز ہو سکتے ہیں، لاٹ آف ادر سچ ایکٹیویٹیز. اور میرے خیال کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کرتے ہوئے ٹیچرز کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. کئی دفعہ ایک آدھ ٹیچر اپنا سبجیکٹ پڑھاتے ساتھ ساتھ کی لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کا کسی ایک پرٹیکولر کانسیپٹ میں دماغ خراب کر دیتے ہیں جس کا وہ قائل ہوتا ہے. تو ایک تو ٹیچرس کی کچھ حد تک سیکیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ اسلام ہماری بیس ہے. اور نمبر 2 ٹیچرس کی ٹریننگ یا ان کی ٹیچرس کے لیے اویئرنیس کا بندوبست کرنا چاہیے، چاہے وہ سائنٹیفک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو یا آرٹس اور ہیومینٹیز کا ہو، تو ان کو بھی کرنا چاہیے. میں تو راج صاحب آپ کی جو آپ نے کچھ وقت پہلے بات کی تھی نا اسی کو دہراؤں گا کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے سر اٹھے، یہاں سے سر اٹھے، یہاں سے سر اٹھے، ہر طرف سے. میں تو کہوں گا کہ ہر طالب علم اس کو پڑھے. آن لائن یہ نیٹ کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہے اور ہر اسٹوڈنٹ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنائے. واہ ماشاء اللہ، آلسو گڈ.
एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाए, जिसको खुद नहीं आता, जिसको आता है वो 5-6 को अपने गिर के सबको आता है जी, सबके पास सेल्फी कैमरा, उसकी एक सबके वीडियो पास के आप अंदाजा करेंगे यहाँ से हर जगह से एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। देखें ये सोशल मीडिया ने आपको पहली मर्तबा आपको हर बंदे को 3 हैसियतें दी हैं। नंबर 1 ये कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, नंबर 2 वो कि इंफॉर्मेशन का तज्जिया करता है, लाइक डिसलाइक और कमेंट, नंबर 3 ये वो ब्रॉडकास्ट करता है। ये काम पहले सिर्फ अखबारात और टीवी करते, अब हर बंदा अपने फिंगर टिप्स पे कर रहा है। हर बंदा टीवी है, हर बंदा अखबार है, हर बंदा तज्जिया निगार है, हर बंदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है। तो अगर हर बच्चा इसके ऊपर 2 मिनट 3 मिनट की अपनी जो भी उनकी ख्यालाती सवाल जो समझाए उन्होंने बनते हैं वो करे, उसके नतीजे में एक अवेयरनेस पैदा। जैसे मिसाल के तौर पे लोगों को वीडियोस नहीं बनाना आती थी, टिकटॉक आया तो हर बंदा जिसको नहीं भी बनाना आता था वीडियोग्राफर बन गया, तो वो बन गया वीडियो वाला। तो इसी तरह अगर ये वीडियोस बनाई जा सकती हैं तो मेरे ख्याल से ये जब से DSLR है तब से हर बंदा फोटोग्राफर भी बन गया। हाँ वो हर पेजेस बन गए फलां फोटोग्राफी। मैं खुद सोच रहा था मैं अपना भी फोटोग्राफी का चैनल खोल लूँ। ये बात बहुत इफेक्टिव है वैसे कि अगर जो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं और कायल हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, वो अपनी वीडियो बना के एक निकालें, रॉ फॉर्म में बेशक, क्योंकि सोशल मीडिया ने वाकई बहुत इम्पैक्ट डाला है। और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कैंपेन्स चलती हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक हैशटैग के अंडर या एक किसी हमने भी बल्कि एक चलाई थी, वाई नॉट तिलावत मेरी जान, जो एक यस मतलब हैंग द रेपिस्ट भी थी। जी कैंपेन्स चलती हैं और वो बड़ी मैसेज तक एकदम पहुंच जाती हैं और मतलब ये बहुत इफेक्टिव है इस हवाले से। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो सेनेटर साहब ने अपना अमेंडमेंट का भेजा हुआ था ना, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अनफॉर्चुनेटली, उसमें जो 3rd अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट है उसमें आपने बार बार ये लिखा है कि इन सब सेक्शन 1, इन सब सेक्शन 2, 3 मुख्तलिफ लेके सेक्शन 3 के में कि दीज वर्ड्स शुड बी सब्सटीट्यूटेड कि एज़ पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विद द वर्ड्स एज़ पर द एडवाइस ऑफ मेडिकल बोर्ड। तो उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन करके आपके कमेंट्स लेना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस ने हमारे जो एक्ट है ना 2018 का, इसकी बड़ी तारीफ़ की थी, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया है। और वो अपनी एक उन्होंने बुकलेट शाया की हुई है और उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। और आयरॉनिकली मैंने लास्ट ईयर देखा कि हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी वो मौजूद है बुकलेट। उसमें उन्होंने कमेंड करते हुए ये बात की, तारीफ़ करते हुए कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट इज़ ऑफ पाकिस्तान is that it offers legal recognition of preferred gender identity as a matter of right without any medical or diagnostic requirement. नीचले अगले पैराग्राफ पे वो कहते हैं कि और तारीफ़ कर रहे हैं कि this makes the Transgender Persons Protection of Right Act one of the more progressive gender recognition law not just in Asia but also globally. Listen furthermore, that is where it is getting more interesting. For example, the Indian Transgender Persons Protection of Rights Act, enacted in December 2019, requires transgender people to go through a district magistrate to get certified as a transgender, a process that subjects transgender people to intrusive medical scrutiny. यानी कि वहाँ पे उनका एक मेडिकल बोर्ड की या किसी थर्ड इदारे की इंटरफेरेंस है, उसके बाद वो बंदा जा सकता है। इंडिया से भी ऊपर वो हमें अच्छा यूके में क्या है? यूके में जब आप जाते हैं और किसी को इदारे के पास कि आप मैं अपना जेंडर चेंज करना चाहता हूं, तो वो कहते हैं 2 साल सोच के आओ। 2 साल का टाइम पीरियड देते हैं, 2 साल का टाइम पीरियड और उसमें लोगों के ज़हन बदल जाते हैं, ऐसे होता है, नजर आता है। तो हमने इसका मतलब पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं। हम लोग कहते हैं हम तो इतने गोरे हैं, हम कहते हैं यार हम आपसे भी आगे हो सकता है। हम तो उनको ये कहते हैं कि जो आपका एक्ट है हम तो उससे भी 2 कदम आगे जाना चाहते हैं। इसीलिए तो जब मैंने ये अमेंडमेंट पेश की तो उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स थी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसको अपोज किया कि हम इसको अपोज करते हैं। ये लिबरल ला है जिस तरह आपने कहा, और ये वो ला है कि जिस पे ट्रंप ने हमारी तारीफ की है। अच्छा देखिए जरा, यानी कि वो जैसे आप पहले कह रहे थे कि कम से कम ये कि दूसरों से हम हमारी उस तरफ से हमें डायरेक्शन आ रही है, उसको सब खुद तो ना एक्सपोज करो, कम से कम इतना तो समझदार हो जाओ। यानी कि वो खुद ही बता रहे हैं हम ये। बेशक। मैं अहमद खान भाई की तरफ आता हूँ, मैं जरा उनसे चाह रहा था कि उनसे ज़रा इंटरनेशनल लॉ का पर्सपेक्टिव ले लीजिए। अहमद भाई, ज़िया भाई, मैं ना सेनेटर साहब की बात सुन रहा था और वो कह रहे थे माशाल्लाह कि वो ना मोस्ट वोकल सेनेटर हैं, तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तिक़ामत दे। लेकिन मुझे लगता है कि वो ओनली वोकल सेनेटर है, शायद मोस्ट नहीं लेकिन ओनली। और हमें ज़्यादा लोग चाहिए इस तरह के जो आवाज़ उठाएं और इन इश्यूज़ को जो है ना लोगों के सामने यानी पब्लिक के सामने रखें।
میں اصل میں یہ جب ایکٹ پڑھ رہا تھا اور میں اس میں نا ہائی لائٹ کر رہا تھا وہ والے ایشوز جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نا یہ پرابلمٹک ایریاز ہیں. اس کے بعد میں نے سینیٹر صاحب کے جو امینڈمنٹس ہیں ان کو دیکھا تو سینیٹر صاحب نے سب ان چیزوں کا نا بڑا زبردست جواب دیا تھا. ایک تو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہوا ہے اور پھر آلٹرنیٹیوز بھی دیے ہیں, جیسے کہ میڈیکل بورڈ کی انہوں نے بات کی. لیکن اور اس کے اینڈ میں اگر سینیٹر صاحب کا اگر آپ وہ ڈاکیومنٹ دیکھیں نا تو اس میں اینڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے آبجیکٹس آف اور ریزنز کیا ہیں امینڈمنٹس کے, اور اس میں وہ 2 چیزیں لے کے آتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انجنکشنز آف اسلام کے خلاف ہیں اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف ہیں. 2 چیزیں, اسلام کے خلاف ہے یہ چیزیں اور ہماری کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب ان کو جو جواب ملا نا اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے نہ اسلام کی کوئی بات کی ہے نہ ہی کوئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کی ہے. اور انہوں نے لے کے آئے ہیں جو اپنی جو جواب انہوں نے دیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو مینشن کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دا پرائیویٹ ممبر بل یعنی یہ جو امینڈمنٹس ہیں negates the internationally recognized right of a person to declare their preferred gender identity for the purpose of obtaining gender recognition without requiring validation by a medical expert, judge or any other third party. یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی ریکگنائز رائٹ ہے. یہ کون سے ٹریٹی کے اندر, کون سی کنونشن کے اندر یہ انشرائن ہوا ہوا رائٹ بھائی؟ کوئی حوالہ تو ہمیں دیں. یہ ایسے انہوں نے پریزنٹ کیا جیسے کہ پوری دنیا کے ممالک میں میجورٹی جو ہے اس کو انشرائن کرتے ہیں اپنے لاء کے اندر یا انٹرنیشنل لاء کے اندر کہ یہ انشرائنڈ ہے اس طرح انٹرنیشنلی ریکگنائز رائٹ, حالانکہ اس کی کوئی نہ انہوں نے خود حوالہ کوئی دیا نہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور دیکھیں اگر لیٹ سے کوئی انٹرنیشنلی ریکگنائز کنونشن کے اندر ایگزسٹ بھی کرتا ہے, کیا پاکستان اس کی سگنیٹری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان نے ایسی کسی کنونشن کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پاکستان از انڈر نو اسٹیٹ آبلیگیشن کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. دوسری بات, دوسرا جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے ICCPR کا جو کہ ہے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اس کا آرٹیکل 7 کہتے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ آرٹیکل 7 کے خلاف جاتی ہیں اور آرٹیکل 17 کے خلاف جاتی ہیں. 2 حوالے دیے 7 اینڈ 17. ایک اگر کرسری ہم نظر ڈالیں نا 7 کے اوپر 17 کے اوپر, تو 7 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ no one shall be subjected to torture or cruel, inhumane or degrading treatment or punishment in particular. ٹھیک ہے, اور punishment in particular no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. یہ جو ہے نا ایک ایویڈنس لے کے آئے ہیں کہ دیکھیں یہ امینڈمنٹ جو ہے نا اس چیز کے خلاف ہے. اصل میں دیکھیں اصل پوائنٹ جو ہے نا جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو subjected without his free will اور consent to medical or scientific experimentation, یہ انہوں نے بات کی ہے کہ کسی کو بھی فورس نہیں کرنا چاہیے میڈیکل یا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن یا ایگزامینیشن یا اس قسم کی چیز کی طرف. اصل میں یہ جو ہے نا یہ فورس کیا نہیں جا رہا. جو سینیٹر صاحب فار ایگزامپل امینڈمنٹ سجیسٹ کریں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے کنسنٹ سے چاہتا ہے کہ وہ آ کے اپنا جینڈر ریکگنائز کروائے اسٹیٹ لیول کے اوپر, گورنمنٹ لیول کے اوپر, تو پھر اس کو ایک پروسیجر کے تھرو جانا پڑے گا جہاں پہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے گا. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں, پولیس جو ہوتی ہے, وہ جب بھی کوئی نیو ریکروٹ لے کے آتے ہیں وہ مینڈیٹری رکھتے ہیں ان کے لیے کہ اس کے لیے ساتھ ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا اس کا, تاکہ ہم ڈٹرمن کر سکیں یہ فٹ فار دا جاب ہے کہ نہیں. آپ کوئی بھی دنیا کا جو ہے نا آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی اٹھا کے دیکھ لیں, آرم فورسز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ مینڈیٹ کرتی ہیں میڈیکل ایگزامینیشنس کو. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اندر تو کوئی نہیں کہتا کہ یار ان کا جو ہے نا فری رائٹ اور ان کو جو ہے نا کورس کیا جا رہا ہے. نہیں, اگر آپ اپنے کنسنٹ کے ساتھ آئیں گے اس ادارے کے پاس اور اس ادارے سے کچھ ڈیمانڈ کریں گے کہ یار میں لا انفورسمنٹ ایجنٹ بننا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کو اس پروسیجر کے تھرو گزرنا پڑے گا. اگر آپ اسٹیٹ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹیٹ مجھے ریکگنائز کرے کہ میں ہی ہوں یا شی ہوں, تو اسٹیٹ کے پاس ایک میکینزم ہونا چاہیے اور وہ میڈیکل ایگزامینیشن اگر ڈٹرمن کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے اپنا جینڈر چوز کرنا ہے اپنے پرائیویٹ اسفیئر کے اندر, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں, اسٹیٹ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریکگنائز کرے آپ کو ایک پرٹیکولر جینڈر کے اندر, تو اس کے لیے میڈیکل ایگزامینیشن ڈز ناٹ گو اگینسٹ یہ جو پروویژن یہ جو لے کے آ رہے ہیں آرٹیکل 7. دوسری بات جو آرٹیکل 17 کی وہ لے کے آتے ہیں, آرٹیکل 17 کہتا ہے no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks to his honor and reputation. یہاں بھی there's no significance کہ یہاں پہ کوئی private invasion نہیں ہے کسی کی privacy کی. Everyone has the right to the protection of the law
اگینسٹ سچ انٹرفیئرنس اور اٹیکس. یہاں پہ بھی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ کیسے جو ہے یہ امینڈمنٹس جو ہیں اس چیز کے خلاف ہیں. پتہ نہیں کوئی براڈ بیس جو ہے انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے. دیکھیں لیٹ سے کہ کل جو ہے نا ابھی ہم صرف ٹرانسجنڈر کی بات کر رہے ہیں, ٹرانس ایج کے بارے میں کوئی بات کرنے لگ جائے کہ بھائی آئی فیل کہ میں 18 سال کا نہیں ہوں, آئی فیل کہ میں جو ہوں نا 20 سال کا ہوں. یا فار ایگزامپل لیٹ سے پاکستان کا جو ڈومیسٹک لا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر ڈرائیونگ کرنی ہے نا, ڈرائیونگ کے لیے منیمم ایج جو ہے وہ 18 سال ہے. اور ایک 15 ایئر اولڈ آ کے کہتا ہے کہ بھئی آئی فیل آئی ایم 18 ایئرز اولڈ اور تو مجھے آپ جی ڈرائیونگ کرنے دیں. آپ جو ہے نا میرے اوپر یہ لاگو نہیں کر سکتے کہ میری ایج 18 سال ہے. یعنی کس بنیاد کے اوپر آپ یہ چیزیں روکیں گے؟ اگر آپ نے اس قسم کی جو ہے نا وہ ایک سنت جو ہے وہ شروع کر دی. خیر سنت بھی اس کے لیے کہنا تو یعنی سنت کے لفظ کے اوپر وہ ہے, اس طرح کی جو ہے نا آپ نے ایک غلاظت اگر آپ شروع کر دیں گے تو یہ اس سے مطلب نقصان ہی ہوگا عوام کا. اگر آپ آگے بھی جا کے دیکھیں گے نا تو اسی طرح کے جو اعتراضات ہیں وہ یعنی بے بنیاد ہیں بالکل. ان کے اندر کوئی بھی جو ہے نا آپ سمجھیں وہ انٹرنیشنل لا کے تحت اور ڈومیسٹک لا اور قرآن کا تو انہوں نے حوالہ ہی نہیں کوئی دیا, لیکن انٹرنیشنل لا کے تحت بھی یہ بڑی ویک آرگیومنٹس ہیں اور براڈ بیس انٹرپریٹیشنس کی ہوئی ہیں. دیکھیں کانسیکوینسز کے لحاظ سے نا سینیٹر صاحب نے بھی اپنے یہاں پہ مینشن کیے ہیں وہ کانسیکوینسز. میں تھوڑا سا اس کے اوپر ٹچ کرنا چاہوں گا ایک عوامی انداز کے اندر تاکہ ہماری عوام کو سمجھ آئے کہ یہ ہوا کیا ہے یہاں پہ اور ہو کیا رہا ہے آگے جا کے. دیکھیں انہوں نے بیسکلی ہومو سیکشول میرج کو لیگلائز کر دیا. گے میرج از لیگل ان پاکستان, یہ آپ سن لیں اور یہ جو ہے نا بڑا بڑا لکھ لیں اپنے سامنے کہ گے میرج از لیگل ان پاکستان. کیسے؟ دیکھیں کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اب عورت ڈکلیئر کر سکتا ہے اور کسی اور آدمی سے شادی کر سکتا ہے بغیر کسی میڈیکل ایگزامینیشن کے, بغیر کسی ایویڈنس کے. بس اس کا دل کرتا ہے کہ وہ عورت بن جائے تو وہ بس وہ پھر کسی مرد سے شادی کر سکتا ہے. آپ نے ہومو سیکشول میرج کو لیگلائز کر دیا اس چیز کے تحت. تو یہ جو ہے نا لیٹ دیٹ سنک ان. ہماری عوام جو سن رہی ہے ان کو وہ اس چیز کو سنیں اور سمجھے کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اینڈ دیکھیں اس کا بوجھ جو ہے نا وہ آپ کے اور میرے اوپر ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا نا اگر ہم انوالو ہوں گے, ہم انفارم ہوں گے تو یہ کیسے ہو سکتی ہیں چیزیں؟ یہ اسی لیے ہوئی ہیں کیونکہ ہم شاید بے پرواہ ہیں یا ہمیں کوئی شاید فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. تو پہلا کانسیکوینس تو یہ ہے کہ بھئی آپ کے ہاں جو ہے نا ہومو سیکشول میرجز جو ہیں وہ لیگلائز ہو گئی ہیں. دوسرا کانسیکوینس وہ سینیٹر صاحب بھی لے کے آتے ہیں کہ آپ کے جو انہیریٹنس لاز ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں اور ہماری جو ڈومیسٹک لا اس کے اندر بھی انشرائنڈ ہیں وہ بے بنیاد ہو گئے ہیں. ان کی کوئی وہ ایسنس ہی نہیں رہی. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو ہے وہ چاہے میل بن جائے اور وہ میل شیئر لے لے انہیریٹنس کا, کوئی بھی چاہے وہ فیمیل بن جائے فیمیل شیئر لے لے. اور مزے کی بات یہ یہاں پہ انہوں نے ایک سب سیکشن سی کے اندر بات کی ہے کہ اگر ایک انسان ہے جو نہ اپنے آپ کو میل سمجھتا ہے نہ فیمیل سمجھتا ہے اس کی انہیریٹنس کیسے ہوگی؟ دا شیئر آف انہیریٹنس ول بی این ایوریج آف 2 سیپریٹ ڈسٹریبیوشنس فار اے مین اینڈ اے وومن. یعنی عورت اور آدمی کا جو ایوریج ہوگا اس کو یعنی یہ تو ایک مذاق ہے. یہ تو مذاق اڑایا گیا ہے قرآن کے قوانین کا اور جو ہمارا ڈومیسٹک لا جس طرح اس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. 2-3 اور باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کانسیکوینسز کے حوالے سے. دیکھیں اور سینیٹر صاحب نے بھی ان کو مینشن کیا کہ دیکھیں ہماری جہاں جو خواتین ہیں نا ان کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوگی اس کے اندر. دیکھیں ہمارے ہاں کچھ مخصوص فار ایگزامپل ہمارے ہاں یہ سوئمنگ پولز ہیں. میں ایک مثال لے لیتے ہیں سوئمنگ پولز کی. ہمارے ہاں مردوں کے لیے الگ ٹائم ہے, خواتین کے الگ ٹائم ہے. اب یہ ساری میری بہنیں جو ہے نا یہ غور سے سنیں کہ اب آپ جو ہے نا سوئمنگ پول کے اندر کسی مرد کو قانونی طور پہ روک نہیں سکتے کہ وہ آپ کے سوئمنگ پول میں داخل ہو. ہی از لیگل جو لا ہے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ وہ عورتوں ویمن اونلی ٹائم کے اوپر سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرے اور آپ اور میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیگل تحفظ ہے اس کو. تو یہ آپ ایکسٹینڈ کریں اور چیزوں کے اوپر. جو پبلک باتھ رومس ہیں ان کے اندر بھی کوئی بھی آدمی داخل ہو سکتا ہے عورتوں والے باتھ روم کے اندر اینڈ قانونی طور کے اوپر اس کو پروٹیکشن ملے گی. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, یہ ریالٹیز ہیں اس وقت ویسٹ کے اندر. اس پر ویسٹ کے اندر عورتیں خود جو ہے نا اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہو. یہ جو ٹرانس وومن ہے یہ اصل وومن ہے ہی نہیں. اور ہم لوگ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. دوسری بات یہ دروازے کھولتا ہے اور ابسرڈ چیزوں کی طرف. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور یہ دیکھیں کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں ابھی. یہ نہ انسان کو سمجھے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. دیکھیں ہم بھی آہستہ آہستہ پھر اسی طرف جائیں گے. ایک فینومینا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانس ایبلزم, کہ انسان ٹرانس ایبل ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی فیل کہ میں ڈس ایبلڈ ہوں.
آئی فیل کہ میں ڈسیبلڈ ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ والا بازو جو ہے نا میرا ہونا نہیں چاہیے, تو مجھے ڈسیبل ہونا چاہیے, اور وہ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ میرا یہ پورا بازو جو ہے نا یہ آپ ایمپیوٹیٹ کر دیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایمپیوٹی ہوں, کیونکہ میں یہ فیل کرتا ہوں اندر سے. کوئی بھی سین پرسن جو ہے وہ اس چیز کو کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن بنیاد جو ہے ان دونوں چیزوں کی ایک ہی ہے. ایک جگہ پہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں فیل کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں, لیکن وہ ہے نہیں عورت. یہاں پہ بندہ کہتا ہے میں فیل کرتا ہوں کہ میں پیراپلیجک ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس کیسز ہیں ویسٹ کے اندر جہاں پہ ایک عورت فار ایگزامپل وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ویل چیئر پہ ہوں اور میری ٹانگیں میں چل نہ سکوں, تو وہ اپنی اسپائن کے اندر اپنے نروز کٹوا دیتی ہیں اور اپنی جو ہے نا ٹانگوں کو بالکل زیرو مر جاتی ہیں ان کی ٹانگیں, اور وہ ویل چیئر پہ ساری زندگی کے لیے آ جاتی ہیں. کیا ہم اس طرح کی میوٹیلیشن کریں گے ہیومن باڈی کے ساتھ؟ مگر جینڈر کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے اپنے جو مخصوص اعضاء ہیں ان کو تباہ کر دے, ان کو کاٹ دے, ان کو میوٹیلیٹ کر دے. تو یہاں پہ بھی وہی بنیاد ان دونوں کی وہی ہے. میں ابھی ایک ریسنٹلی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں ایک عورت جو دیکھ سکتی تھی, ہر آئیز وہ پرفیکٹلی نارمل, وہ کہتی ہے کہ آئی فیل کہ آئی ایم بلائنڈ, اور وہ چاہتی ہے بلائنڈ ہونا, وہ سیلف آئیڈینٹیفائی کرتی ہے بلائنڈنس سے. تو اس نے اپنے پارٹنر کو کہا کہ میری آنکھوں میں ڈراپس ڈالو تاکہ آنکھیں میری سن ہو جائیں, اور جب آنکھیں سن ہوگی اس کے اندر ڈرین کلینر ڈالا, جس چیز سے آپ اور میں اپنی وہ ڈرینز کو صاف کرتے ہیں, اس کے اندر ڈرین کلینر ڈال کے شی گاٹ بلائنڈ, اور وہ کہا ہاں الحمدللہ میں جی اب بلائنڈ ہوگی, اب میں بلائنڈ رہوں گی. یعنی اس قسم کا مذاق, اس قسم کی میوٹیلیشن, اس قسم کا ہیومن رائٹس ابیوز انسانوں کے ساتھ بیسڈ آن واٹ, بیسڈ آن ہاؤ پیپل فیل. بھائی ان لوگوں کو تو آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے بجائے یہ کام کرنے کے. تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے یہ چیز سن کے پڑھ کے. میں آج اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے نا یہ دس از کمنگ انڈر آور نوزز. ہمارے ہاں بالکل یہ سامنے چیز واضح ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سینیٹر صاحب جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دستے بازو بنیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں, ہم ان کا جو ہے نا سپورٹ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یہ کمیونل obligation ہے ہم سب کی کہ ہم اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں, بیکاز دس از ٹمورو گوئنگ ٹو افیکٹ آل آف اس. سب کو فرق پڑے گا اس چیز سے. اور دیکھیں اگر آج چپ رہیں گے نا تو پھر کل جو ہے نا پانی سر کے اوپر سے گزر جائے گا. تو میں تو آپ کے شو کے عوض جو ہے نا ساری آڈینس کو یہ کہوں گا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایکشن پلان بنائیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویزم اس کے اوپر کریں. سینیٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست ہمیں جو ہے نا ایک وہ مشورہ دیا کہ سب جو ہیں جس انداز میں بنا سکتے ہیں اپنی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں, ایک ہیش ٹیگ بنائیں, اویئرنیس کریٹ کریں, ایک کیمپین ہم شروع کریں. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو ہے نا نیکسٹ جنریشن جو ہے ہمیں ہی لان تان اور ہمیں ہی گالیاں دے کہ یار ان لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی, ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نا اس چیز کو ذرا سیریسلی لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر احمد بھائی. اصل میں یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی سننا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اکثر اوقات جو ہمارے نوجوان بھی ہیں اور جنرل پبلک بھی جو ہے جنرلی اسپیکنگ ان کے پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. ہر بندہ اپنے کمانے میں لگا ہوا ہے, اپنے کریئر میں لگا ہوا ہے, اپنی چیزوں میں. تو یہ چیزیں ان کو بادر نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے یار سینٹ میں ہو رہا ہے, ہوتا رہے, بحث چلتی رہے, ہماری صحت پہ کیا. آپ کی صحت پہ بہت بڑا فرق پڑنے لگا ہے. آپ کی نسلیں جو ہے نا وہ برباد ہونے جا رہی ہیں اگر آپ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ ایڈوکیسی نہیں کریں گے. جب تک آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی نسلوں کو آگ لگا دی ہے اور ان کو ایسے مصیبت میں ڈال دیا ہے جو آج امریکہ میں دیکھنی پڑ رہی ہے, جس کی طرف احمد بھائی نے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے کہ کس طرح سے ان کا سوشل فیبرک کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اور اب جو ہے وہاں پہ جو پرابلمز آ رہے ہیں, باتھ رومز والے مسئلے علیحدہ, سپورٹس والے مسئلے علیحدہ, اور درجنوں ایسے مسائل جو کہ ان کے لیے اب ان کے گلے پڑ چکے ہیں. اچھا ابھی ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نسلوں کا لفظ سنتے ہوئے یوں نہ سمجھیں ہمارے ویورز کے چلیں بہت بات کی بات ہوگی. آپ کے بچے, آئی وانٹ دیم ٹو لک ایٹ یور چلڈرن, لک ایٹ دیم اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آج سے 20 سال بعد جب وہ بیٹھے ہوں گے ان پوزیشنز پہ اور جس معاشرے میں وہ ہوں گے, اس معاشرے میں اگر یہ چیزیں پہلے سے عام اور بلکہ اس کے اعتراض کرنے والے کو حیرت سے دیکھا جائے گا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, تو ان کا کیا حال ہوگا. اپنے بچوں کو دیکھ کے ذرا آپ ذرا امیجن کریں اور پھر آپ کے اندر سے آواز اٹھے گی کہ میں یہ نکالوں آواز. اچھا آج کا انشاءاللہ فائنل سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں, وچ از دا بک آف دا ویک سیگمنٹ. تو گائز آج کے بک آف دا ویک سیگمنٹ میں ایک بڑی امیزنگ کتاب ہے, ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ایبیگیل شائر کی کتاب ہے ارریورسیبل ڈیمیج, اور اس کا انہوں نے جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے کہ دا ٹرانس ایپیڈیمک سویپنگ ٹین ایج گرلس. تو ویسے یہ ٹرانس ایکٹیویزم جو خاص طور پہ جو ویسے تو سب کے اوپر ہے لیکن خاص طور پہ جو بچیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے نا, کیونکہ وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ ایک سوشل فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ پیئر پریشر کے ساتھ زیادہ کنفارم کر جاتی ہیں. تو جس طرح کہ ایک زمانے میں بچیوں کو جو ہے نا یہ والا ایک ایپیڈیمک پھیل گیا کہ جہاں پہ ان کو کہا کہ جی وہ اینریکسک ہو گنا شروع ہو گئی, یا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سائز 0 بننا ہے, یا ان کو لگتا تھا کہ ہم وی آر ٹو فیٹ, اور وہ ساری لڑکیاں جو ہیں بیچاری وہ کریش ڈائٹ
ڈائٹ پہ جا رہی ہیں اور انریکسیا میں جا رہی ہیں اور بیچاروں کو بڑے میڈیکل پرابلمز ہوئے. بالکل اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ اب اگر کوئی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ جی میں تو ایک فلانا ہوں اور یہ ہوں, تو اب باقی بھی جو ہے نا جن کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں تھا, بچپن سے بالکل ٹھیک تھی, نو پرابلم نتھنگ, آل آف اے سڈن ناؤ وہ اپنے سیکس چینج سرجریز کی طرف جانا چاہتی ہیں. اور وہ پھر انہوں نے کہا اٹس ارریورسبل ڈیمیج, کیونکہ وہاں پہ امریکہ کے اندر صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جو آپ کے میڈیکل جو ہے نا پریکٹیشنرز ہیں وہ بھی اگر بیچارہ وہ کہیں سجیسٹ بھی کر دے کہ آپ کو کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, ہی اور شی کوڈ لوز دیئر لائسنس. وہ مطلب باقی چیزوں میں جس طرح ابھی احمد خان بھائی نے بتایا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ٹرانس ایبلڈ ہے, جو سمجھتا ہے کہ میرا بازو ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو وہ فوراً سے کہیں گے بھائی یہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ, اپنا تمہارا دماغی مسئلہ ہے, یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے جینیٹیلیا سے مجھے پرابلم ہے, اس کو وہ سوال بھی نہیں کریں گے, وہ کہیں گے بسم اللہ کر کے آپ ادھر آئیں, یہاں لیٹیں, ہم ابھی آپ کا پروسیجر کرتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی ایک نیوز آئی ہوئی تھی, ایک برٹش بندے نے کورین وہ جو ایک گینگ ان کا گروپ ہے جی, ان سے بڑا امپریس ہو کے ہی وانٹیڈ ٹو بیکم اے کورین, ہی واز ڈیسپریٹ اینڈ ہی واز 18 سرجری, ہی واز انڈر گوئنگ پراپر سرجریز, پینفل سرجریز ٹو بیکم اے کورین. اور وہ کورین بلکہ آگے سے کمنٹس کر رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ ویری اپروپریٹ, یو شوڈ ہیو رسپیکٹ فار ادر کلچرز, یو آر اے برٹن, یو آر ناٹ اے کورین. سو یعنی دس از گوئنگ کریزی. یہاں پہ اس کا میں وہ پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے پیچھے یہاں پہ ایک ریویوز کا ہے کہ a huge number of middle school and high school girls are in tremendous emotional pain. Schreier has written this generation's reviving اوفیلیا. اب یہاں پہ یہ اس کے اندر جو ہے نا پوری کتاب کے اندر انہوں نے وہ پورا کیس ڈسکس کیا جہاں پہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ, آپ کو پتہ ہے 2010 سے اگر آگے کے آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جب سے یہ ٹرانس موومنٹ امریکہ میں مطلب 2000 سے خاص طور پہ آگے گئی, پھر اس کے بعد زیادہ بڑھ گئی 2010 کے بعد. آپ کو پتہ ہے نمبر آف چلڈرن ناؤ آئیڈینٹیفائنگ ایز ٹرانس ہیز آلسو ڈبل ٹرپلڈ, مطلب بلکہ 10 ٹائمز بڑھ چکا ہے جتنا اس سے پہلے تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے وہاں پہ ایک چیز کریٹ کر دی ہے کہ جہاں پہ کوئی بچہ بھی جس کے اندر ہلکی سی بھی کوئی یعنی ہوگی نا چیز کے, فار ایگزامپل اگر ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے مجھے امی کا ہاتھ بٹانے میں مدد آتی ہے, ہاں یہ ٹرانسجینڈر ہوگا ضرور, یہ کوئی خاتون ہے. یا اگر ایک لڑکی کہتی ہے کہ مجھے فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے کیا اس کو کنسیڈر کیا کہ شاید آپ لڑکا ہی ہو اور آپ ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں. کچھ اسٹیٹس میں تو ایسا ہے کہ 16 سال کی عمر میں بچے کو پیرنٹل کنسنٹ بھی نہیں چاہیے اپنی سیکس چینج سرجری کرانے کے لیے. شراب پینے کے لیے 21 سال کا ہونا ضروری ہے, گاڑی چلانے کے لیے 18 سال کی عمر ہے, لیکن سیکس چینج سرجری کرانے کے لیے 16 سال, اور وہ بھی بغیر کسی پیرنٹل ایڈوائس کے اور گائیڈنس کے. اور اگر کوئی پیرنٹ, ابھی امریکہ میں کئی کیسز ہوئے جہاں پہ ماں باپ نے بچے کو روکنے کی کوشش کی تو الٹا ماں باپ پہ پرچہ ہو گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کو جینڈر کو افرم کیوں نہیں کر رہے, آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے. تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ اتنی خراب ہے. تو یہ کوئی ہم لوگ آپ کے سامنے کوئی ایگزیجریٹڈ مسئلے مثال نہیں پیش کر رہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے سامنے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سوسائٹی کی فیبرک جو ہے وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور اگر ہم لوگوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا, اور اگر ہر بندے نے اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھی, تو پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں کیا جواب دیں گے آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ کے سامنے آپ کی سوسائٹی کا, آپ کے کلچر کا, آپ کے دین کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا اور آپ مزے سے بیٹھے اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے تھے کہ جی میرا تو کنسرن ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے. ساری قوم کو اس وقت متحد ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہمارے ملک میں ایسی نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی چیز میں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو خلاف قرآن و سنت ہو. اس پہ ہمیں سب کو تعاون علی البر و تقویٰ کرنا چاہیے. اللہ کے جتنے بھی خیر کے معاملات ہیں اس میں یعنی امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, اس میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, اس پر عمل کرنے والے ہیں, کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو فائنل کامنٹس میں آپ سے لوں گا, اس کے بعد ہم اس کو جو نا مطلب ریپ اپ کرتے ہیں. اور بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ آپ جو ابھی آخری بات کر رہے تھے اسی میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جو ایسے لاز بن جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ پہ پرچہ ہو گیا. پرچہ ہونا زیادہ جو میں یہ کوٹ ابھی آپ کے سامنے وہ بتانے لگا ہوں, جو ایک ہوا مسئلہ بہت ہارٹ رینچنگ, وہ پرچہ ہونا بہت کم معاملہ پینفل ہے. ہوا یہ کہ ناروے یا سویڈن یا ڈینمارک, ون آف دا اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ ہوا کہ جو ریفیوجیز گئے ہوئے ہیں سیرین بہت زیادہ مسلم, آئی سو اے ویڈیو اینڈ ریڈ این آرٹیکل ویئر اے مدر اینڈ فادر ور اسٹینڈنگ اینڈ لکنگ ایٹ دا ونڈو آف اے گورنمنٹل آرگنائزیشن جو بچوں کے رائٹس کے حوالے سے وہاں پہ ہوتی ہیں, اینڈ دے ور کرائنگ, اور نیچے اور وہ ویڈیو بنی ہوئی تھی, وہ اپنے بچوں کو پکار رہے تھے کہ ہم قصوروار ہیں, ہم تمہیں اس ملک میں لے کے آئے, ہم قصور. ہوا یہ کہ وہ اپنے اسلامک کلچر اور اپنی جو ٹیچنگز ہیں اس کے مطابق جو بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے, کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ یہ لاز امپلیمنٹڈ ہیں, سختی ہوئی, اور جو بھی ہوا پرچہ نہیں, بچوں کو اٹھا کے لے گئے, اینڈ
دے کیپ دیم انونیمس کہ وہ کہاں ہیں بچے, کس کو دیے گئے ہیں. ماں باپ اپنے, وہ 3 بچے تھے ان کے, تینوں کو لے کے جا چکے ہیں, ماں باپ سر پیٹ رہے ہیں, کچھ نہیں کر سک رہے, اور وہ مائگریٹ کیے ہوئے تھے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے اپنے آپ کو انفارم اور انوالو نہ کیا اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی, یہ سٹیپس بلڈ ہو رہے ہیں آج سے 30 سال بعد, شاید اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے. باہر کی فورسز ہمیں فائنینشلی بھی بہت انفورس کرتی ہیں, ہمیں وہ بناتی ہیں اس کا شکار کہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں کچھ کام, کہ کچھ ایسے لاز پاس ہو سکتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں ہونے لگ جائیں گی کہ آپ شدید غم اور مطلب جس طرح سے میں نے آپ کو یہ اسٹوری سنائی, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا, اور اس طرح کے لاز پاس ہو جائیں گے کہ آپ کے بچے آپ سے لے لیے جائیں گے. بے شک. سینٹر صاحب فائنل کامنٹس آپ سے لیں گے جی انشاءاللہ. میں فائنل کامنٹس میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کے کولیگس کا. سچی بات یہ ہے کہ منڈے کو میری پریزنٹیشن ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اور بڑا بروقت یہ نشست ہوئی آپ کے ساتھ, اور میں نے خود بہت کچھ سیکھا آپ سے, آپ کے ساتھیوں سے. بالخصوص احمد صاحب نے کچھ ایسے اسپیکٹس کی طرف توجہ دلائی جو میرے لیے بہت کارآمد ہوگی منڈے کو. تو ایک تو میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک انفلوئنس آپ کو دیا ہے, آپ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے, آپ پارلیمنٹ کو مستقل موضوع بحث بنائیں. پارلیمنٹ نرو سینٹر ہے, میں سمجھ گیا. پارلیمنٹ آپ کے حال کو بھی تشکیل دیتا ہے, آپ کے مستقبل کو بھی تشکیل دے رہے ہیں, اور اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. وہاں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں, جو بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے, جو بھی موومنٹ ہو رہی ہے, آپ باقاعدہ ایک کارنر بنائیں پارلیمنٹ کا, آئی آن پارلیمنٹ, ایک پارلیمنٹ کے اوپر بالکل اپنی ایک نظر رکھیں, اپنی آنکھیں رکھیں, اور اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں. جو اچھی چیزیں ہوں گی وہ بھی بتایا کریں تاکہ لوگ انکریج ہوں, حوصلہ ہوں, اور جو ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں اور جس کا اثر بہت خراب ہوگا ہمارے معاشرے کے اوپر وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہوگی جو کہ آپ جو ہیں اس حوالے سے کر لیں. تو اور اس میں مختلف آپ ایکسپرٹس کو بلا سکتے ہیں. الحمدللہ خود آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جس طرح آج میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ 90% پارلیمنٹیرین سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. ہاں, آپ لوگوں نے یہ جس طرح آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے, پھر اس کا اس حوالے سے جس طرح منسٹری آف ہیومن رائٹس کا جو رسپانس آیا ہے اس کو جس طرح آپ نے تجزیہ کیا ہے, پھر انٹرنیشنل لاس کو جس طرح آپ لوگوں نے نظر میں رکھا ہے, پھر پرسنل جو اس وقت ایکسپیرینس ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بھی جس طرح آپ نے بیان کیے, دیٹس امیزنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو جاری رکھیں, اور خصوصاً گزشتہ 5 سال میں جو کچھ ہوا ہے, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے اثرات سب کے اوپر پڑیں گے, ہر گھر میں ہر فرد پہ اس کے اثرات پڑیں گے. اس کو آپ موضوع بحث بنائیں, اور اس کا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. سینٹ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, جو خیر کا کام آپ کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنی جو جد و جہد ہے اور اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھیں. تمام گیسٹ کا بہت بہت شکریہ, عمر بھائی, علی بھائی اور احمد بھائی لاہور سے, اور میں اپنے ناظرین کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے ہماری بات کو سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے اس خیر کے کام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی بات سے جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگ خود یہی انفارمیشن لوگوں سے شیئر کریں, چاہے ویڈیوز کو شیئر کریں, چاہے اپنی زبان میں شیئر کر دیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. اور چاہے ہمارا کانٹینٹ تو ایسا ہے کہ بے شک اس کے آپ کلپس نکال کے بھی شیئر کریں, ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے, آپ پہ کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور فائنل بات یہ کہ اپنے علاقے میں, اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں, اپنی کمیونٹی میں آپ ایکٹیو ہو جائیں, پلیز آپ ایکٹیو ہو جائیں. اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, ابھی صرف باتوں کا وقت نہیں ہے, ابھی ایکشن لینے کا وقت ہے. ایکٹیو ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.